بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعۃ وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہیں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے ایک انتہائی اہم عنوان پر جو ہے روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور وہ ہے دین کی بنیاد عقیدہ توحید، یا دین کی اساس عقیدہ توحید، یا دین کا بیس عقیدہ توحید۔ اس لیے کہ دین کی بنیادیں یاد رکھیے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اسلام ایک دین ہے اور وہ چند بنیادوں پر ٹکا ہوا ہے۔ اس بنیاد میں سے سب سے اہم بنیاد عقیدہ توحید ہے، مطلب لا الہ الا اللہ کہنا، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اور ہر شخص جو بنیادی باتیں بھی اسلام کے تعلق سے جانتا ہے اس بات کی گواہی دے سکتا ہے کہ عقیدہ توحید کی کتنی زیادہ اسلام میں اہمیت ہے۔ یاد رکھیے اس کی فضائل بھی اپنی جگہ ہے، اور الحمدللہ عقیدہ توحید اور کلمہ لا الہ الا اللہ کے فضائل پہ ایک تفصیلی گفتگو اور بحث میں نے جو ہے ایک عنوان کی شکل میں کی تھی، لا الہ الا اللہ، اس کی فضیلت کے تعلق سے۔ تو بہرحال اس کا بڑا اہم مقام ہے کہ عقیدہ توحید یہ دین کی اساس ہے، یہ دین کی بنیاد ہے۔ اب اگر کوئی چیز کے تعلق سے یہ کہا جائے کہ وہ کسی چیز پر ڈپینڈ ہے، کسی چیز پر ٹکی ہوئی ہے، جیسے کہ چھت جو ہے وہ کالمز پہ ٹکا ہوا ہے، تو اگر کالمز نہ ہو تو اس چھت کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح دین کی بھی کچھ بنیادیں ہیں، کچھ اساس ہے، کچھ بیس ہے، یاد رکھیے۔ اگر وہ بیس ہٹ جائے تو آٹومیٹیکلی وہ انسان نام نہاد مسلمان تو ہو سکتا ہے۔ نام نہاد سے مراد جو ہے فار دا سیک، نیم سیک جس کو کہتے ہیں، نام کے اعتبار سے تو مسلمان ہو جائیں گا، لیکن حقیقت میں وہ مسلمان کہنے کے لائق نہیں ہوں گا، اور اس کی قانونی حیثیت تو مسلمان کی ہوں گی، اس کی شرعی حیثیت لیکن مسلمان کی نہیں ہوں گی۔ تو عقیدہ توحید یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے، یہ بیس ہے، یہ فاؤنڈیشن ہے۔ تو آئیے چند باتیں آج ہم دیکھیں گے جو عقیدہ توحید کی نفی کر دیتی ہے، اور عموماً جو پائی جاتی ہے، اور یہ دین کی اساس اور بنیاد جو ہے اس سے ہل جاتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اللہ رب العزت نے جو دین ہمیں عطا فرمایا یہ ایک فطری دین ہے۔ یہ ایک ایسا فطری دین ہے اور ایک ایسا مجموعہ ہے جس کے اندر اعمال ہے، احکام ہے، ٹھیک ہے، مطلب ایک طرح کا یہ دین مجموعہ ہے تمام وہ چیزوں کا جو انسان کرتا ہے، اور اتنا پریکٹیکل دین ہے کہ اس میں امپریکٹیکل یا امپریکٹیکلٹی بول کر کوئی چیز نہیں۔ مطلب اسلام ایک ایسا دین نہیں ہے جس کے اندر صرف نام کے لیے کوئی چیز ہو عملاً نہ کر پاتے ہو، ٹھیک، یا ایسی کوئی چیزیں نہیں ہیں جو قول تو ہو عمل موجود نہ ہو، کہ کہا تو جا رہا یہ کرو لیکن کرنا ہی ناممکن ہو۔ تو اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں قول ہے، فعل ہے، اس چیز پر ہم عمل کر سکتے ہیں، اور ایک ایسا دین ہے جس کے اندر احکام ہیں، عقائد ہے، اور جو ہے اس کی ایسی تعلیمات ہے جو بالکل پریکٹیکل ہے، بالکل پریکٹیکل ہے۔ یاد رکھیے بہت سارے ادیان دنیا میں ہیں جن کی تعلیمات بہت زیادہ امپریکٹیکل ہے، کچھ تو اتنے امپریکٹیکل ہے کہ اس کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، کہ وہ کہتے ہیں یہ تو جو چلا آ رہا ہے تو چلا آ رہا ہے، نیا آدمی تو اس میں ایڈ بھی نہیں ہو سکتا ہے، اتنے امپریکٹیکل ہوتے ہیں۔ اسلام ویسا دین نہیں ہے، یہ ایک فطری دین ہے، یاد رکھیے۔ اور اس چیز کو بھی ہم ذہن میں رکھیں کہ اللہ اس دین کے علاوہ کوئی دوسرا دین ہم سے قبول نہیں کرنے والا ہے، یہ بات بھی یاد رکھ لیجیے۔ اسلام ایک فطری دین ہے،
اس میں قول ہے، مطلب اس کے اندر جو احکام ہیں اور ہم اس کے مطابق عمل کر سکتے ہیں. یہ ایک مجموعہ ہے، دنیا کی زندگی کیسی گزاری جائے رہنمائی کرتا ہے، آخرت کی زندگی کو دنیا کی زندگی میں کیسے سنوارا جائے اس کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے. تو گویا ایک پریکٹیکل دین ہے اور ایک آسان دین ہے، ایک فطری دین ہے جو انسانی فطرت کو اپیل کرتا ہے، اور یہ دین کے علاوہ اللہ تعالیٰ کوئی دوسرا دین قبول بھی نہیں کرتا ہے. اور اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85 کے اندر فرمایا اور کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اللہ کے پاس وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کر آئیں گا اللہ تعالیٰ اس دین کو قبول نہیں کرے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا جو اسلام سے ہٹ کر کچھ لے کے آئیں گا روز قیامت وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے الٹیمیٹ لوزر اور جو ہے لاس اور جو ہے جہنم میں جانے والا ہوں گا. کون؟ جو اسلام کے علاوہ کچھ لائیں گا. تو اسلام ایک فطری دین ہے، اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اور اسی دین کو اللہ صرف قبول کرتا ہے. اس کے علاوہ اگر میں اور آپ کچھ لے کر جائیں گے یا انسانیت میں سے آدم کی اولاد سے جو پیدا ہوئے اگر کچھ اس کے علاوہ لے جائیں گے تو وہ چیز کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گا. اور آخرت میں ایسا انسان جو اسلام سے ہٹ کر کچھ لے کر جائیں گا وہ جہنم میں چلا جائیں گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ کہتے الٹیمیٹ لاس، ایسا نقصان جس کی بھرپائی کبھی نہیں ہو سکتی، اور جہنم ویسا ہی نقصان ہے کہ اس کی کبھی بھرپائی نہیں ہو پائے گی. جب ایک آدمی اعمال جہنمی کر کے جائیں گا تو اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی، اس کی معافی نہیں ہو سکتی، اس کا بدلہ فدیہ نہیں دیا جا سکتا. یاد رکھیں کچھ بھی دے دے وہ جہنم سے نہیں بچ سکتا اس روز. تو بہرحال اسلام ایک دین ہے، فطری دین ہے، اور ایک ایسا دین ہے جس کے علاوہ ہمارا رب کوئی دوسرا دین قبول کرتا بھی نہیں ہے. اب آگے آئیے، کلمہ توحید کی کیا فضیلت ہے؟ میں سمجھتا ہوں میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. عقیدہ توحید کی کیا فضیلت ہے، لا الہ الا اللہ کی کیا فضیلت ہے، میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. میرا ایک تفصیلی عنوان کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت بول کر آپ اس کو ضرور سنیے. بہرحال لیکن مختصر چونکہ عقیدہ توحید کی بات ہو رہی ہے اور وہ دین کی اساس اور بنیاد ہے، تو بہرحال عقیدہ توحید جو ہے، کلمہ توحید کی فضیلت کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے جو ہے ایک کلام ایک کلمہ مسلمانوں کو ایسا دیا ہے، ایک کلام ایک کلمہ انسانوں کو میں کہوں گا ایسا دیا ہے، جس کلمے کو انسان اگر پڑھ لے، سچے دل سے پڑھ لے اور اس کلمے کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزار کر دنیا سے چلے جائے تو انشاءاللہ العزیز آخرت میں بغیر جہنم کا عذاب چکھے وہ جنت میں جائیں گا. اسلام نے ایک ایسا کلمہ مسلمانوں کو نہیں انسانیت کو دیا ہے کہ جس کلمے کو اگر سچے دل سے پڑھ لے، اس کے تقاضوں کو، اس کے کنڈیشنز کو، اس کے لوازمات کو پورا کر کے چلے جائے تو انشاءاللہ عزیز جہنم پر بغیر پیش کی جائے کہ جہنم مطلب آنکھ پر بغیر پیش کی جائے کہ جہنم کے عذاب سے بچ کر وہ سیدھے جنت میں جا سکتا ہے. اور وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے. وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، ایسا کلمہ کہ جس کو پڑھ لیا جائے سچے دل سے، صدق دل سے، اور اس کے تقاضے، اس کے کنڈیشنز، اس کے جو لوازمات ہیں پورے کر لیا تو کامیابی ہے. یاد رکھیے جیسے ایک چابی ہوتی ہے، کوئی کہے کہ اگر اس گھر کا قفل تالا کھولنا ہے، لاک، تو یہ چابی ہے، تو کوئی بھی چابی منڈ نہیں ہوتی، اس میں کچھ نہ کچھ دانت ہوتے ہیں. دانت ہوتے ہیں نا چابی کے اندر، اس سے کھلتی ہے، یا ڈمپلس ہوتے ہیں، ایٹ لیسٹ گڑے ہوتے ہیں جس سے وہ کھلتا ہے، یا کچھ نہ کچھ کھانچے بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو ویسے ہی لا الہ الا اللہ ایک کلمہ ہے جانے کے لیے، تو اس سے کچھ کنڈیشنز اور تقاضے بھی ہیں. صرف ایسا نہیں کوئی بھی کہتے لا الہ الا اللہ جنت میں جائیں گا، نہیں. ایسا تو بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں، پکچروں میں کہتے ہیں، اسٹیجز پر کہتے ہیں، غیر مسلم کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں. اس سے کچھ نہیں. اس کے سچے دل سے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے تقاضوں کو، اس کے کنڈیشنز کو جو اپلائی ہوتے ہیں اس کو جو پورا کر کے جائے انشاءاللہ العزیز وہ کہاں جائیں گا؟ جنت میں جائیں گے. عذاب سے بچ جائیں گا، نار سے، جہنم کی آنکھ سے بچ جائیں گا، ٹھیک، اور وہ جنت میں داخل ہو جائیں گا. اور وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. اور یہ ایسی عبادت ہے جس کو توحید کہتے ہیں. کلمہ لا الہ الا اللہ درحقیقت توحید ہے. یہ ایک ایسی عبادت ہے جو عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے. یاد رکھیے لا الہ الا اللہ معمولی نہیں ہے. ایک مرتبہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بتایا، حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہے کہ اگر ایک پلڑے میں تمام کائنات رکھ دی جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری پڑ جائے گا. یہ کلمے میں یہ طاقت ہے، یہ کلمہ یہ کچھ کر سکتا ہے. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص جو ایسے اعمال کر کے آیا ہوں گا کہ جس کے 99 دفتر 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوں گے، اور ہر رجسٹر زمین سے لے کر آسمان حد نظر جہاں تک
انسان دیکھ سکتا ہے وہاں تک جا رہا ہوں گا اور ایک نیکی کر کے آئیں گا، اللہ اس سے کہیں گا آج کے دن کوئی ناانصافی نہیں ہوں گی، اور ایک چٹھی، اور حدیث کو حدیث بطاخہ کہتے ہیں، چھوٹا سا ایک اعمال ہوگا جو نیکی والا ہوگا، 99 رجسٹرز جو ہے گناہ سے فل ہوں گے، سنفل ہوں گا، گناہ گار ہوں گا، ایک اتنا سا ایک بطاخہ چھوٹی سی نیکی جو ایک چٹھی پر آ جائیں گی، اللہ کہیں گا یہ نیکی رکھ لے، جب حساب کتاب کے ٹائم پہ آئیں گا، جب عمل تولے جائیں گے، اس کو لے کے آ جانا۔ وہ کہیں گا بندہ اللہ کیوں شرمندہ کر رہا وہاں بلا کر سب کے سامنے، 99 دفتر گناہ سے بھرے ہوئے، ایک اتنا سا چھوٹا سا عمل، اللہ کہیں گا آج ناانصافی نہیں ہوگی، تو نے جو کیا دیکھ لیں گا تو آج۔ وہ جائیں گا 99 رجسٹرز ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے، اور وہ بطاخہ وہ چھوٹا سا ایک اس میں رکھ دیا جائیں گا، اور وہ 99 جو ہے اس کے رجسٹروں پہ بھاری پڑ جائیں گا، اور اس میں لکھا ہوں گا اشہد ان لا الہ الا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، سچے دل سے اس نے دی ہوں گی، گناہ گار ہوں گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے عقیدہ توحید دین کی اساس اور بنیاد ہے، لیکن یہ حدیث بیان کرنے کا ہرگز مقصد نہیں کہ ہم لوگ گناہ کریں، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ پڑھا نا ہم نے، نہیں، اس شخص نے سچے دل سے پڑھا تھا لیکن گناہ ہو گئے انسان، لیکن یہ گناہ کی دعوت دینے والی حدیث نہیں، گناہ سے بچنے والی ہے کہ ہمیں لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھنا چاہیے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس شخص نے صدق دل سے پڑھا تھا، لیکن بہرحال جو بھی وجوہات رہی گناہ کر کے آیا تھا اپنے رب کے سامنے، لیکن اللہ نے اس کو معاف کر دیا اس کے اس ایک عمل لا الہ الا اللہ پر۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے یاد رکھیے، تو اس کلمے کی بڑی فضیلت ہے، تو ہمیں قولاً بھی یہ کلمے کو کہنا ہے، اور فعل کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے بھی اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ تو یہ کلمہ بڑی اہم چیز ہے، اسے عقیدہ توحید کہتے ہیں۔ اب ہمارے سماج میں ہم دیکھتے ہیں اس عقیدہ توحید کی نفی کے لیے اتنے سارے کام انسان کرتے ہیں، نگیٹ، جس سے عقیدہ ختم ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ ایسے اعمال جو کرتے ہیں، چند اعمال میں رکھتا ہوں تاکہ دین کی بنیاد، اساس عقیدہ توحید، اس کو دھکا نہ لگے۔ دین کی اصل جو ہے عقیدہ توحید ہے، اگر کوئی بھی اس کے خلاف کام کرتا ہے، جو اس کو نگیٹ، اس کو نفی کر دیتا ہے، تو وہ عمل سب سے خطرناک عمل ہے۔ اور ایسے کئی اعمال ہم اپنی زندگی میں آج کر رہے ہیں جو اعمال اس عقیدے کے منفی، اس عقیدے کو نگیٹ، اس عقیدے کو ختم، اس عقیدے کے اپوزٹ ہوتے ہیں، لیکن ان اعمال کو ہم اسلام اور دین اور توحید سمجھ کے آج کر رہے ہیں، اور دھڑلے سے ہو رہے ہیں، اور اس حد تک ہو رہے ہیں کہیں کہیں کہ جو وہ نہیں کر رہا تو لوگ کہہ رہے ہیں توحید پر ہے، یہ نہیں ہے، یہ اسلام پر ہے نہیں ہے، یہ مسلمان ہے نہیں ہے سچا، کیوں تو اس نے یہ کام نہیں کر رہا ہے، جبکہ اسلام اس کو ایسے عمل بتا رہا ہے جس سے عقیدہ ختم ہو جاتا ہے، منفی ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، اور انسان جنت کے بدلے جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے اس کلمے کو پڑھنے کے بعد بھی لا الہ الا اللہ۔ ظاہر سی بات ہے وہ اعمال معمولی نہیں ہوں گے، وہ سارے اعمال جو اس کو ختم کر دیتے ہیں، ان چیزوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز تو ہم یاد رکھ لیں وہ یہ ہے کہ مشکل کشا، حاجت روا، مددگار صرف اور صرف اللہ ہے، اس لیے کہ مشکل میں، مدد کے موقع پر، ٹھیک، اور اسی طرح کوئی چیز جب انسان کو چاہیے ہوتی ہے اس کو حاجت کہتے ہیں۔ اس وقت دیکھا جاتا ہے کہ مسلمان اللہ رب العزت کو چھوڑ کر پتہ نہیں کتنوں سے مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ یقیناً میرا عنوان آج شرک نہیں ہے، ورنہ اس کی بڑی تفصیلات ہے، اس پہ میں نے ایک تفصیلی گفتگو اور بحث کی تھی، کیا یہ بھی شرک ہے، شرک کیا ہے اور کیا یہ بھی شرک ہے، آپ اس عنوان کو دیکھیں تفصیلات۔ آج لیکن کچھ ایسی جھلکیاں ضرور دوں گا جو عقیدہ توحید کو کمزور کر دیتی ہے، جو ہمارے سماج میں عام ہے اور معمولی سمجھ کے کی جا رہی ہے۔ اب آپ کہیں گے بھائی ہم الحمدللہ ہم تو نہیں کرتے، پھر ہم کو کیا بتانے کی ضرورت ہے؟ یا بہت سارے لوگ جو مجھے سنتے ہو کہیں گے ہمیں کیا ضرورت ہے؟ تو میں یہ بات اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر یہ ہم میں ہے تو ہم اس کو نکالیں، اور نہیں ہے تو اس بات کو سمجھ کے دوسروں کو اس عمل سے، اس گناہ سے، اس خراب کام سے بچانے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمارا دین تو یہی تعلیم دیتا ہے کہ خود نیکی کرو، دوسروں کو اس طرف بلاؤ، خود گناہوں سے بچو، دوسروں کو اس طرف بچانے کی کوشش کرو، ہے نا؟ تو ظاہر سی بات ہے خود تو ہمارا دین ہمیں یہ دیتا ہے، تو اگر ہم یہ کام نہیں بھی کرتے ہیں، بہت سارے لوگ بولتے ہیں ہم تو شرک نہیں کرتے، پھر بار بار شرک کی بات کیوں ہمارے سامنے لائی جاتی؟ اس لیے کہ ہم سمجھے، کرتے ہیں تو چھوڑے، نہیں کرتے ہیں تو سمجھ کر دوسروں کو اس چیز سے روکنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ یہ وہ عمل ہے، یہ وہ کام ہے جو انبیاء علیہ السلام کر گئے ہیں دنیا سے۔ توحید کی دعوت، شرک سے لوگوں کو بچانا، توحید کی دعوت، شرک سے لوگوں کو بچانا، یہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت ہے، اور یہ عبادت میں سب سے افضل عبادت ہے کہ انسان لوگوں کو توحید کی طرف بلائے اور ان کو شرک سے، اللہ کے ساتھ کسی کو جوڑنے سے انسان جو ہے روکے۔ انبیاء نے یہ کام کیا، اس لیے سب سے افضل عبادت ہے، یاد رکھیں۔ تو بہرحال ہمیں نہ صرف اس کو سمجھنا ہے بلکہ جب ہم سمجھ لیں اس کو لوگوں تک پہنچانا بھی یاد رکھیں۔ تو آئیے، مشکل کشا، مشکلوں میں کام آنے والا، حاجت روا، جب ہم کو حاجت ضرورت پڑتی ہے اس وقت، اور مددگار
مدد کی جب انسان کو ضرورت ہوتی، کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ عقیدہ توحید ہمیں تعلیم دیتا ہے، اسلام ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے، یاد رکھیے۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں اتنے سارے لوگوں کو لوگ پکار رہے ہیں مشکل کشائی کے لیے، حاجت روائی کے لیے، دستگیری، مدد کے لیے۔ دستگیر بولتے ہیں مدد کرنے والا، تو دستگیری کے لیے، مدد کے لیے، مطلب اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر لوگوں نے مختلف لوگوں کو، جو انسان اور جن، مرد یا عورت، مسلم اور غیر مسلم، جاندار اور بے جان، ان تمام کو حاجت روائی، بلکہ ایک چیز اور اضافہ کر دوں گا، انسان، جن، انسان، فرشتے اور جانوروں سے بھی، جو اللہ کی دیگر مخلوقات، جانوروں سے بھی لوگ مانگتے ہیں۔ ایسی بھی جگہ ہے جہاں لوگ جا کر جانوروں سے حاجت روائی، مشکل کشائی اور مدد طلب کرتے ہیں۔ تو بہرحال آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمہ اقسام کی چیزوں کو مسلمان نے اس چیز کا ذریعہ بنا دیا کہ وہ اللہ کے علاوہ حاجت روائی، مشکل کشائی اور مدد کے لیے پکارتے ہیں، اور جب کہا جاتا ہے ایسا مت کرو تو کہتے ہیں ارے یہ تو صرف ذریعہ ہے، حقیقت میں یہ تھوڑی دیتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، کیا ہمارے نبی نے یہ تعلیم دی کہ ایسے ذریعے بنائے جائے، فرشتوں کو، جنوں کو، انسانوں کو، جانوروں کو، بے جان چیزوں کو ایسا ذریعہ بنایا جائے؟ جیسے کہ لوگ جبرائیل علیہ السلام سے، میکائیل علیہ السلام سے مختلف دعائیں کرتے ہیں مدد کے لیے، مختلف قسم کے توغرے اور تعویذات لگاتے ہیں، یا جبرائیل یا میکائیل بول کے لکھ کر اس پر، اور مختلف دیگر اور فرشتوں کو، کچھ ثابت ہے اور کچھ ثابت بھی نہیں، بہرحال نام لیے جاتے ہیں ان کے، ٹھیک۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جنوں سے مدد طلب کی جاتی ہے، مختلف جگہ کی بات چھیڑو مت، تکلیف مت دو، پریشان مت کرو، ان کے لیے نظر و نیاز اور قربانیاں کی جاتی ہے۔ اسی طرح زندہ اور مردہ انسانوں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جا رہا ہے، آپ سب جانتے ہیں، تفصیلات مجھے بہت زیادہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جو ہے جانور اور بے جان چیزوں سے مسلمان مانگتا ہے، کبھی کوئی جھاڑ سے مانگ لے رہا ہے، کبھی کوئی پتھر کو گھس کے چاٹ لے رہا ہے تو اس کی قسمت کھل جا رہی ہے، کبھی کسی پتھر کو اٹھا لے رہا ہے تو اس کی قسمت چمک جا رہی ہے، تو کبھی جو ہے کسی چیز کو جو ہے رگڑ لے رہا ہے اپنے آپ کو، تو بہرحال وہ چیز اس کا بیڑا پار کر دے رہی ہے۔ تو یہ بات کو یاد رکھ لے، گھٹی میں ملا لے اپنی اور اپنی آل اولاد کی، کہ عقیدہ توحید اصل ہے، اور مشکل کشا، حاجت روا اور مددگار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور لوگ جو ہے ایسے احمقانہ، بیوقوفانہ، جس کو کہتے ہیں نا، ان کے جہالت کی، بیوقوفی کی، جس کی اس کے لمٹ کراس کر جاتے ہیں، کہ کبھی کبھار یہ بات بھی کہتے سنا گیا، ارے پھر تم انجینئر سے ڈیزائن بنا کیوں لیتے، تمہارے گھر کا یہ بھی تو مدد ہوگی نا۔ ارے میرے بھائی سمجھ اس بات کو، جو بات یہاں کی جا رہی ہے مشکل کشائی، حاجت روائی، دستگیری کی، وہ بات ہے جو بات صرف اور صرف اللہ کی جو ہے قدرت ہے اور اسی کی صلاحیت ہے اس کے اندر۔ کوئی ڈاکٹر کے پاس جا کر یہ کہے کہ شفا تو اللہ دینے والا ہے، لیکن علاج کا ذریعہ تم ہو، اس لیے کہ ہمارے نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ شفا، دوا، جب بیمار ہو جاؤ تو دوا لو، تو میں تمہارے پاس آیا ہوں، تو یہ مدد لینا یہ حرام اور شرک نہیں ہے۔ لیکن ما فوق الاسباب، سبب سے اونچا کہہ رہے ہو، مار لگا اور یہاں سے چلا یا فلاں اس زخم کو صحیح کر، یہ غلط ہے، اس لیے کہ نہ اس میں صلاحیت ہے، وہ نہ زندہ ہے، وہ مر چکا ہے، تو وہ کیسے آپ کیا کہ اس بیماری اور اس ایکسیڈنٹ، اس مصیبت میں مدد کریں گا؟ تحت الاسباب، سبب کے تحت کسی کو اللہ نے کچھ صلاحیت دیا ہے، اس صلاحیت کے تحت اس کو پکارنا، اس سے مدد لینا جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جا کے کہیے کہ بیمار ہو، تھوڑا سا کچھ دوا دیجیے، ڈاکٹر شفا نہیں دیں گا، وہ دوا دیں گا۔ آپ گر گئے، کسی کو آواز دے، بھائی صاحب میری مدد کریں، وہ تحت الاسباب ہے، وہ آدمی وہاں کھڑا ہے، اس میں طاقت ہے آپ کو اٹھانے کی، آپ آواز دیں گے وہ کریں گا۔ لیکن میں گرا ہوں اور یہاں سے آواز دے یا فلاں مدد کر، جو کہ نہ زندہ ہے نہ میری آواز سنتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں ہے آواز دے رہا ہے، تو یہ ہو جائیں گا فوق الاسباب، کسی کو پکارنا، یہ معنی ہے۔ تحت الاسباب تو ہوتا ہے نا، ورنہ لوگ بہت ہی احمقانہ سوالات شروع کر دیتے ہیں، پھر تم ڈاکٹر سے یہ مانگتے ہو، نہ انجینئر سے فلاں نقشہ مانگتے ہو، رکشے والے کو بولتے ہو وہاں چھوڑ دو تو یہ بھی تو مدد کر رہا، گر گئے تو کسی کو اٹھا بولتے، یہ تمام چیزیں تحت الاسباب ہیں۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام چیزوں کو استعمال کیا، لیکن فوق الاسباب، خود کوئی مردہ ہے اس سے زندگی مانگنا، علاج مانگنا، بیماری کی شفا مانگنا اور اولاد مانگنا، یہ اس کے سبب، اس کے طاقت میں نہیں تھی یہ تمام چیزیں۔ جب وہ زندہ تھا تب بھی اگر بہت بڑا ایمبریولوجسٹ تھا، اولاد جس کو نہ ہو تو اس کے فیلڈ میں مہارت تھی، تو بھی اب مر چکا، اس کی صلاحیتیں بیکار ہے۔ ہاں، اس کے علم سے آپ فائدہ اور مدد لے سکتے ہیں، سمجھ رہے آپ؟ تو آج ایسی چیزیں جو فوق الاسباب ہم پکارتے ہیں، تو یہ صرف اللہ ہی ہے جو مشکل کشائی
مشکل میں مدد جس کو کہیں گے، حاجت روائی، جب کوئی چیز چاہیے ہم اس سے مانگیں، اور دستگیری مدد کرتا ہے انسانوں کی، یاد رکھیے، اور وہ ہر بار سنتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 17 میں فرمایا اور کہا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، پھر آگے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جس کا معنی ہے اگر اللہ تمہیں کسی قسم کی آزمائش میں نقصان پہنچانا چاہے، آزمائش میں ڈالنا چاہے، گھاٹا دینا چاہے، تو کون ہے اس کے سوا جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے؟ جب اللہ کسی چیز میں تمہیں مشکل میں ڈالنا چاہے تو کون ہے اس اللہ کے سوا جو اس مشکل سے، اس مصیبت سے، اس پریشانی سے، اس تکلیف سے تمہیں نکال سکے؟ اور ہاں، اگر اللہ تمہیں کوئی خیر دینا چاہے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو مشکل دینے والا کون؟ اللہ۔ تو مشکل ہٹانے والا کون ہوگا؟ اللہ ہی ہوں گا۔ مشکل اللہ کیوں دیتا ہے؟ اس کو سمجھنا پڑے گا۔ ایمان اور آزمائش ایک تفصیلی میرا عنوان ہے، کیوں اللہ آزماتا ہے، کیوں مشکل دیتا ہے، کیوں پریشانیاں دیتا ہے، تاکہ انسان کو آزمائے، اس کو ٹیسٹ کرے، اور ہر تکلیف کے بدلے آخرت کے اعتبار سے اس کے گناہوں کو معاف کرے۔ اور جامع ترمذی کی روایت، اللہ انسانوں کو آزماتا ہے، آزماتا ہے، آزماتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سر پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مصیبت کس نے دی؟ اللہ نے۔ اولاد کس نے نہیں دی؟ اللہ نے۔ پریشانی میں کس نے ڈالا؟ اللہ نے۔ رزق کی تنگی کس نے کی؟ اللہ نے۔ تو ہٹائیں گا کون؟ اولاد کون دیں گا؟ اللہ۔ رزق کون دیں گا؟ اللہ۔ تو اب اللہ ایک طرف کھڑا ہے تو کوئی انسان کی ہمت اور مجال ہے کہ اس کے خلاف کچھ کر سکے؟ تھوڑی عقل تو لڑاؤ۔ تو اللہ فرما رہا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، جب اللہ کو نقصان پہنچانا، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کون ہٹا سکتا ہے اس کو سوا اللہ کے؟ کون راستہ بتا سکتا ہے اس مشکل میں سوا اللہ کے؟ اور اگر کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو پھر تو وہ ہر چیز پر قادر ہے ہی۔ یہ بات کو ہم کو سمجھنا ہے، اور اس بات کو سمجھ کر اپنی گھٹی میں ڈال دینا ہے، اور یہ بہت اونچی قسم کی عبادت ہے، یاد رکھیے۔ آج ہم میں سے اکثر لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج پر حج کیے چلے جا رہے ہیں، عمرے پر عمرہ کیے چلے جا رہے ہیں، صدقات پر صدقات دیے چلے جا رہے ہیں، نیکیوں کے انبار لگائے جا رہے ہیں، لیکن عقیدہ توحید جو دین کی اساس اور بنیاد ہے یہ کمزور نظر آ رہی ہے۔ مال اللہ کی راہ میں خرچ زکوٰۃ اور صدقات کی شکل میں، اور بولا جا رہا ہے کہ فلاں کا مجھ پر فضل ہے، اللہ کو چھوڑ کر، ہے نا، اللہ کو چھوڑ کر یہ سب تیرا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی رہی، نعوذ باللہ۔ لیکن بہرحال لوگ کر رہے ہیں۔ میں صرف دہرا رہا ہوں بات کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ کا یہ کرم ہے جو آباد آج تک بنی ہے، نہیں، یہ اللہ کے فضل اور کرم ہوتا ہے کہ بات بنتی ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے جو بات بگڑتی ہے۔ دونوں باتوں کو ہم کو سمجھنا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو بہرحال یہ بڑی اہم بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جو فرمایا ہے، جو مسند احمد کی اور جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ فرماتے اور کہتے ہیں لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے نزدیک عبادتوں میں سب سے پیاری یا سب سے اکرام والی عبادت کون سی مانوں؟ وہ ہے دعا۔ اللہ کے نزدیک اکرم، بہت اکرام اور عزت والا عمل کیا مانوں؟ کہ انسان دعا کرے، اس لیے کہ دعا عاجزی ہے، دعا انکساری ہے، دعا بندہ اپنے آپ کو ذلیل اور خوار بتاتا ہے اپنے رب کے سامنے۔ ذلیل مطلب چھوٹا بتاتا ہے، کمزور بتاتا ہے، کمتر بتاتا ہے، اپنے رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، یہ ہے دعا۔ تو اللہ کو بہت پسند ہے کہ بندہ کیا کرے، اس سے بہت اکرام کرتا اللہ اس عبادت کا، جس کو دعا کہتے ہیں۔ اور جب ہم حاجت روائی، مشکل کشائی کسی اور کو پکارتے ہیں، وہ بھی دعا ہے۔ دعا اسی کو تو کہتے ہیں متوجہ کرنے کے لیے کسی کو اپنی طرف، بولتے ہیں اللہ سے دعا کرو۔ اللہ سے دعا کیا ہے؟ اللہ میرے طرف متوجہ، میری پریشانی۔ تو بندہ اپنی عاجزی، انکساری، اپنی حقارت، اپنے آپ کو ذلیل بتاتا ہے اپنے رب کے سامنے۔ اور یہ اس رب کی جو ہے شان، جس کو ہم کہیں گے ذات کے شایان شان ہے، کہ اس کا بندہ جو واقعی میں گناہ گار ہے یہ سب چیزیں اپنے بارے میں کہے، عاجز بنے، انکسار بنے، اپنی گناہوں کو جو اقرار کرے، اور اپنی ضلالت، اپنی جو ہے چھوٹا ہونا اور اپنی گمراہی کا اظہار کرے اپنے رب کے سامنے، اس کا رب خوش ہوتا ہے، اور پھر وہ مانگتا ہے اپنے رب سے، تو اللہ تعالیٰ عطا بھی کرتا ہے۔ تو دعا کے تعلق سے کہا، اسی طرح سلسلہ الاحادیث صحیحہ کی ایک روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، دعا افضل عبادت ہے۔ پکارنا، اور ظاہر سی ہوتی مدد اور مشکل کشائی، حاجت روائی اور مدد کے لیے ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ ندا پکارتے ہیں اسی لیے۔ یہ افضل عبادت ہے، تو کوئی معمولی نہ سمجھے میں تو اس کو پکار لیا تو کیا ہوا، اللہ کو بھی تو مانتا ہوں نا، یہ تو سب سے افضل عبادت ہے دعا، اور تم اس کو ضائع کر رہے ہو، کسی اور کے لیے کر رہے ہو، یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح جو ہے
مسند احمد کی ایک روایت ہے اور جامع ترمذی میں بھی یہ روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو جو ہے تعلیم دی، اور ایسی زبردست اور مضبوط تعلیم دی عقیدہ توحید کیا فرماتے کہتے ہیں، جب سوال کر تو صرف اسی سے کر، اے بچے جب سوال کر تو صرف اللہ سے کر، اور مدد طلب کر تو صرف اللہ سے مدد طلب کر۔ اور پھر فرمایا اس بات کو خوب اپنے پلے باندھ لے کہ اگر پوری دنیا مل کر بھی تیری تجھے مدد پہنچانا چاہے، کچھ فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی، حتیٰ سوائے اس کے جو لکھ دیا گیا ہے، اور ساری دنیا مل کے بھی تیری خلاف کھڑے ہو جائے اور تجھے نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی مگر جو اللہ نے لکھ دیا ہے، جو تقدیر میں ہے۔ تو جب اللہ نے لکھ دیا ہے تقدیر میں جو ہے وہی ہونا ہے، تو بندہ کیوں کسی اور کو آواز دے، حاجت روائی مشکل کشائی کرے؟ اور اللہ تعالیٰ نے ڈپارٹمنٹ بھی بانٹے نہیں ہیں۔ اگر کہیں بھی ہوتا کہ اللہ کسی کو صلاحیتیں دیتا کہ ان کو میڈیٹر بناؤ، ان کو وسیلہ اور جو واسطہ بناؤ، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس کو یہ کیوں سکھاتے ہیں کہ جب مدد طلب کرنا اللہ سے کر، جب مانگنا ہو اللہ سے مانگ؟ یہ کہتے ہیں جب مدد طلب کرنا ہو تو اللہ سے بھی مانگ، اور ذریعہ یہ بھی اس سے بھی مانگ لیا کر، سو ذریعہ بنا لیا۔ نہیں، کہا جب تجھے مدد ہو صرف اللہ سے مانگ، جب کوئی چاہیے صرف اللہ سے مانگ۔ اور مسند ابو یعلیٰ کے اندر ایک اضافی لفظ آپ نے فرمایا اور کہا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو، اور فرمایا اللہ سے ہر چیز مانگو حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ لیس بھی ٹوٹ جائے، بند مانتے نا جوتے کا، ٹوٹ جائے تو اے بچے اللہ سے مانگنا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ہے، اے پیارے بچے اگر نمک بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا۔ نمک ایک بہت تھوڑی چیز ہوتی ہے اور صرف ذائقے کے لیے ڈالی جاتی ہے، تو اگر اتنی چھوٹی چیز بھی چاہیے، جوتے کی لیس بھی ٹوٹ جائے پیارے بچے، تو کس سے مانگنا؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ سے، ہے نا؟ سبب تو ہے، آدمی پیسے لیں گا، دکان پہ جا کر خریدیں گا، لیکن جب مصیبت آ گئی تو اللہ سے مانگنا ہے، اللہ اس کا مجھے اچھا بدلہ دے، اے اللہ میں تجھ سے ہوگا۔ تو یہ سکھایا جا رہا ہے اس بچے کو جوتے کی لیس کے بارے میں، نمک کے بارے میں۔ تو بہرحال یہ تعلیم بتا رہی ہے، اور کہیں بھی اللہ کے رسول نے کہا اس کے بیچ میں ان کو واسطہ، ان کو وسیلہ، ان سے بھی، ابراہیم علیہ السلام سے بھی، موسیٰ علیہ السلام سے بھی، نوح علیہ السلام سے بھی، عیسیٰ علیہ السلام، نہیں، کس کو بھی نہیں کہا۔ نہ یہ کہا کہ مجھے بھی کبھی کبھار بیچ میں نہیں کہا۔ تو جب یہ انبیاء اور العزم نہیں ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں باقی کوئی امتی ہو سکتے جن کا درجہ اور مقام نبی کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں مجھے کوئی بتانے کی ضرورت نہیں، نبی کے جوتوں کی دھول کے برابر بھی جو ہے کوئی نہیں سکتا ہے ادھر کی، چونکہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام میں سے اگر کوئی ان میں سے کوئی ادنا ہو، ان میں سے، میں کسی نبی کو ادنا نہیں کہہ رہا ہوں، بات کو سمجھیے، اردو زبان میں اب یہی لفظ ہے جو کم تر، جو ان کے اندر، انبیاء کی جماعت میں بھی اگر کوئی ایک نبی ہے جو کم تر ہے ان کے اندر، ان کے آپس کے رینکنگز میں، تو پورے دنیا کے انسان بھی مل جائے تو اس کا برابری اور مقابلہ نہیں کر سکتے اس ایک نبی کا، اس کا وہ مقام ہوتا ہے ایک نبی کا، ایک نبی کا مقام یہ ہے، باقی کہاں رہے کوئی۔ تو بہرحال جب نبیوں سے نہیں کہا تو امتیوں کا میں سمجھتا ہوں یہاں کوئی عمل اور دخل ہے ہی نہیں، یاد رکھی۔ اسی طرح جو ہے بہت سارے غلط عقائد ہم نے ایسے باندھ لیے جو عقیدہ توحید، جو اساس ہے، ہماری بیس ہے، ہماری بنیاد ہے، اس کو چھیڑ دیتے ہیں۔ جیسے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مرے ہوئے لوگوں سے، جنوں سے، فرشتوں سے، جانوروں سے اور بے جان چیزوں سے آج مسلمان جو ہے مانگتے ہیں، اور دعائیں کرتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، حاجت روائی کو پکارتے ہیں، مشکل کشائی کو پکارتے ہیں، دستگیری کرواتے ہیں، غوث مانتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا القاب انہوں نے نواز دیے، اور ایسی ایسی صفات انہوں نے ان کو دے دی ہے بندوں کو، چاہے جن ہو، چاہے فرشتے ہو، چاہے انسان ہو، چاہے زندہ ہو، چاہے مردہ ہو، چاہے بے جان ہو، چاہے جانور ہو، ایسی ایسی صفتیں دے رکھی ہے جو صفت صرف اور صرف وہ چیز کا دینا اللہ کے پاس ہے۔ اولاد کوئی دے رہا ہے، بندہ نواز ہے، کوئی دستگیری کر رہا ہے تو کوئی مشکل کشا بنا دیا ہم نے، تو اسی طرح جو ہے کوئی ایسے ہیں جو غریب نواز ہے، یہ تمام صفتیں اللہ کی ہے۔ غریبوں کو نوازنا، انسان سارے غریب ہے، دستگیری مدد میں ہاتھ پکڑنا اللہ کی صفت ہے، بندہ نواز، اولاد کا دینا یہ اللہ کی صفت ہے، جو ہے تمام چیزیں، مال اور دولت کچھ بھی ہو، یاد رکھیں، اور ہم نے ڈپارٹمنٹ سے شعبے بانٹ دیے اور اس کے ساتھ جو ہے لوگوں کو پکارے غلط ہے۔ اسی طرح جو ہے ہمارا رب سنتا ہے اور جو ہے دیکھتا ہے، یہ اس کی صفت ہے، تو اس کو کسی واسطے اور وسیلے کی بیچ میں ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارا رب سیدھے سنتا ہے اور دیکھتا ہے، اس کو کوئی واسطے اور وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا گھٹیا اور سڑی ہوئی اور بدترین مثالیں اللہ کے لیے نہ گڑھے کہ جج تک جانا ہے تو بیچ میں وکیل کی ضرورت ہے، اعلیٰ افسر تک جانا ہے تو بیچ میں پیون کی ضرورت ہے۔ ارے اعلیٰ افسر کو علم کہاں ہے کہ میرا کیا مسئلہ ہے، اس لیے مجھے پیون کی ضرورت ہے۔
جج کو کیا پتا میرا کیس کیا ہے، چونکہ جج عالم الغیب نہیں ہے، اس لیے مجھے ضرورت ہے وکیل کی. لیکن مسئلہ یہ ہے کیا میرا رب بھی ویسے ہی کمزور ہے جیسا تمہارا رب نعوذ باللہ؟ اور وہ آفیسر ہے جس کو علم نہیں ہے اس کے پاس آنے والے کا. ارے آفیسر کو تو یہ نہیں پتا اس کے سیٹ کے نیچے کیا رکھا ہوا، پریشان ہو جاتا ہے کبھی کبھار، ہے نا. لیکن میرا رب تو ہر چیز جانتا ہے، دل میں جو خیالات ابھرتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے. یہ اس کا فضل ہے کہ اس پر پکڑ نہیں کرتا ہماری، اور بلکہ برے خیالات کے چھوڑنے پر ایک نیکی بھی لکھ دیتا ہے، اور اچھے خیالات کے کرنے پر ایک نیکی بھی لکھ دیتا ہے. کتنی بڑی بات ہے نا. تو کیا وہ آفیسر ویسا ہے، آفیسر کے جیسا نعوذ باللہ رب؟ نہیں. اس کو تو پتہ نہیں، اس لیے لگتا ہے میرا رب کی وہ صفت ہے کہ وہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے، اسے تو دل میں کیا خیالات گزرتے وہ بھی وہ جانتا ہے. لہٰذا بیچ میں کسی سفارشی کو، وسیلے اور واسطے کو کھڑے کرنے کی ہمیں سرے سے ضرورت نہیں ہے. اور سورہ مومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 60 میں اللہ نے فرما رکھا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں. مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں. وہ پکارنے والا دل اور وہ طریقہ چاہیے. تو میرا رب تو سننے بیٹھا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، سلیمان علیہ السلام کا دور ہے، اور سلیمان علیہ السلام اپنا لاؤ لشکر لے کر چلے ہیں، اس لیے کہ قحط سالی بارش نہیں ہوئی، اور راستے میں چلنے لگے. راستے میں ایک مقام پر آنے کے بعد سلیمان علیہ السلام نے کہا اے لوگوں اب واپس چلنا ہے، اس لیے کہ اللہ نے بارش کا فیصلہ کر لیا ہے، اللہ نے دعا سن لی ہے. تو لوگوں نے کہا اے سلیمان ابھی تو بارش کے لیے دعا بھی نہیں ہوئی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ بارش دیں گا، ابھی ہمیں واپس جانا ہے. تو کہا ہاں اس لیے ہمیں واپس جانا ہے کہ میں جب راستے سے جا رہا تھا ایک چونٹی پیٹ کے بر لیٹی تھی، اپنے پیروں کو اللہ کے آسمان کی طرف کیا اور اللہ تعالیٰ سے پانی کی دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی ہے. لہٰذا ہمیں دعا استسقاء، بارش کے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہمارا رب تو وہ ہے جو ادنا چوٹی کی بات بھی سنتا ہے، بس مانگنا ہے یہ اصل ہے. رب تو دینے بیٹھا ہے، چوٹی کی سنا ہے اس نے، تو ہمیں ہماری کیوں نہیں سنیں گا؟ ہم تو آدم کی اولاد سے ہے، اس کے مخلوقات میں سب سے افضل ہے نا، ہماری کیوں نہیں سنیں گا؟ لیکن مسئلہ یہ ہے بندے کو مانگنا تو آئے، اس کا رب تو جانوروں کی بھی سنتا ہے نا. یہ حدیث جو صحیح روایت کہ چونٹی نے دعا کی، اللہ نے قبول کری. صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چونکہ اللہ نے ان کو صلاحیت دی تھی جانوروں کی زبان سمجھنے، کہا اب دعا کی ضرورت نہیں ہے. ایک چونٹی نے جو پیٹ کے بل لیٹ کے اپنی عاجزی کا اظہار کر کے اپنے رب سے دعا کی، اللہ نے اس کی دعا سن لی. تو مانگنا ہے. تو اللہ نے کہا ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں، میں سنتا ہوں تمہاری دعاؤں کو، میں سنتا ہوں تمہاری پکار کو. یہ بڑی اہم چیز ہے. اسی طرح جو ہے کلمہ توحید جو ہے وہ اخلاص جو ہے کہ منافی یہ چیز ہے، مطلب کلمہ توحید میں اخلاص کے اپوزٹ یہ چیز ہے، اس کو کمزور کرنے والی ایک چیز یہ ہے کہ انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے قربانیاں کرے، جیسا کہ آج دھڑلے سے ہوتا ہے. غیر اللہ کے نام پر جانور چھوڑے جاتے ہیں اور قربان کیے جاتے ہیں. بولا تو یہ آتا نہیں، اللہ کے نام پہ قربانی کرتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے، لیکن نسبت بڑی اہم چیز ہے. سمجھ رہے ہیں؟ نسبت. مثال کے طور پر ایک لڈو ہے، لڈو حلال ہے حرام ہے؟ حلال. اگر حلال چیزوں سے بنائے تو حلال. اگر اس لڈو کو ایک بت کے سامنے رکھ دوں تو اب یہ لڈو حلال ہے یا حرام؟ بتائیے. حرام. چونکہ نسبت لڈو کی اب ایک بت کے سامنے ہے اور اب اس کے نام سے دیا جا رہا ہے، تو چیز تو حلال ہے لیکن اب اس نسبت سے حرام ہو گئی. تو قربانی تو آپ بسم اللہ بول کے ہی کرتے ہیں، لیکن نسبت کدھر ہے؟ کس کے لیے وہ جانور رکھا گیا، پالا گیا اور پھر اب کاٹا جا رہا ہے؟ کس جگہ لے جا کر؟ مسئلہ یہ ہے. اللہ کے لیے جب انسان قربانی دیتا ہے اللہ کے نام سے کبھی بھی اور کہیں بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہاں نسبت ہے کہ فلاں کے در پر کرنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا. جبکہ اللہ رب العزت نے سورہ انعام سورہ نمبر 6 اور آیت نمبر 162 اور 163 میں فرمایا اور کہا قل ان صلاتي، اپنے نبی سے کہلوایا، نبی کہو قل ان صلاتي کہ میری بے شک میری نمازیں، ونسکی اور میری قربانیاں، ومحیای اور میرا جو ہے جینا، ومماتی اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، یہ ساری چیزیں اس اللہ کے لیے سارے عالم کا رب ہے، لا شریک لہ، اور اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، وبذلک امرت وانا اول المسلمین، اور مجھے حکم دیا کہ میں سب سے پہلے حکم ماننے والے، بندگی اختیار کرنے والے اور مسلمانوں میں ہو جاؤں. مسلم کا معنی اللہ کے سامنے جھکنے والا، اس کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے والا. تو میں سب سے پہلے جو مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اطاعت گزار بندہ بن جاؤں، جھک جاؤں اس کے سامنے. تمہاری قربانی کس کے لیے؟
اللہ کے لیے، اللہ کے نام سے، اللہ کی نسبت سے، تمام چیزیں اللہ کے لیے. یہ نہیں کہ اللہ کے نام سے اس کی نسبت سے، اس در اس دیوار کی نسبت سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے منت مانگی تھی، نیت کی تھی، نظر مانگی تھی کہ میں فلاں جگہ جا کے ایک جانور قربان کروں گا. پھر اس کے بعد اسلام قبول کر کے کہا اللہ کے رسول میں نے ایک بار نظر مانگی تھی کہ فلاں جگہ جا کے قربانی کروں گا. تو آپ نے کہا رکو، کیا وہاں دور جہالت میں کوئی بت بیٹھا کرتا تھا جس کے پاس لوگ قربانی کرتے تھے؟ تو کہا ایسا تو نہیں تھا. تو کہا پھر کر لو ورنہ مت کرو. مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی جگہ آستانہ ہے، بت ہے، یا جہاں جا کر لوگ وہ کام کرتے جو اللہ کی عبادت میں کرنا چاہیے، تو ایسی جگہ حلال کام کرنا بھی درست نہیں ہے. ان کی تو نظر تھی نا قربانی کی. کہا مت. جب پوچھا کیا وہاں کوئی دور جہالت بت وغیرہ تھا؟ تو کہا نہیں ایسا کچھ نہیں تھا. تو کہا پھر کرنا ورنہ نہیں. نسبت چونکہ غلط ہو جائیں گی نا، غلط جگہ کس کس کو بولیں گے آپ کی میری نیت دیتی. تو یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کو ہم سمجھیں. تو اللہ کے علاوہ جو ہے قربانیاں. اسی طرح آج ہم دیکھتے ہیں اللہ کے علاوہ بہت سارے گھروں کا لوگ طواف کرتے ہیں. در دیوار، جھاڑ پہاڑ، اور اسی طرح زندہ اور مردہ لوگ، آستانے، درگاہیں جن کو لوگ طواف کرتے گھومتے ہیں. جبکہ اس بات کو یاد رکھیے، طواف صرف اور صرف ایک خالص عبادت ہے جو کس کے لیے کی جاتی ہے؟ اللہ کے لیے. اس کے گھر کے کا طواف کر کے کی جاتی ہے. یہ بڑی افضل عبادت ہے اور یہ کہیں نہیں ہوتی ہے. طواف کا کرنا کعبۃ اللہ کے علاوہ کرنا جائز نہیں، حرام ہے. یاد رکھیے. اور آج طواف ہو رہا ہے، پتہ نہیں کن کن چیزوں کا طواف کرتے ہیں. حالانکہ اللہ رب العزت نے سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت 29 میں فرمایا اور کہا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. تو اللہ فرماتا ہے اور اس قدیم گھر کی، بیت العتیق قدیم گھر کی، آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے کعبۃ اللہ، بیت العتیق خانہ کعبہ کا تم طواف کیا کرو. تو طواف خاص اور خاص کس کے لیے؟ صرف اور صرف خانہ کعبہ کا طواف ہے. اس کے علاوہ کسی در دیوار جھاڑ پہاڑ کا طواف نہیں ہے. میں نے کئی مسلمانوں کو دیکھا بیماریاں جب ہو جاتی ہے تو جا کر وہ جھاڑوں کے اطراف میں طواف کرتے ہیں، ایک تاگا لے کر. مسلمانوں کی بات کر، تاگا لے کر جھاڑوں کے اطراف میں طواف کرتے ہیں. تو کئی لوگوں کو میں نے دیکھا کہ جھاڑوں کے اطراف جاتے ہیں اور وہ تاگا لے کے وہ ایک آدمی گھومتا اور جو ہے اس کو سمجھ رہے ایسا کرنے سے بیماری دور ہوتی ہے. بلکہ اللہ رحم کرے، کچھ بیماریوں میں میں نے مسلمان عورتوں کو دیکھا، میں خود کا بات بتا رہا ہوں. یہ کچھ علاقوں میں نے خود مسلمان عورتوں کو دیکھا کہ جا کر غیر مسلموں کی عبادت گاہوں میں ان کے بت کے اطراف گھوم رہے ہیں. ایک بیماری سے بچنے کے لیے بولے طریقہ ہے. ایک بیماری ہوتی ہے جلد پر چھتے آ جاتے ہیں، اس کو ہمارے علاقے میں بولتے ہیں ماتا کی بیماری. عام لوگ بولتے ہیں، آپ کو نہیں پتا ہوگا جانی. اور وہاں جا کے مسلمان گول گول گھومتے ہیں، بولتے ہیں اس پہ گھومنے سے یہ بیماری جلد کی چلی جاتی ہے. سوریاسس جس کو بولیں گے، جلد کی بیماری ہے، اسکن رف ہو جاتی ہے، اس پہ چھتے آ جاتے ہیں، پھنسیاں آتی، پھوڑے آ جاتے ہیں. سبحان اللہ، اللہ رحم کرے. مسلمان جو ہے بتوں کے غیر مسلم کے طواف کر رہے ہیں اور پھر بھی وہ ایمان والے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں اللہ پر ایمان ہے، پھر کہہ رہے عقیدت توحید، اور پھر گواہی کی بات شہادت ہماری پوری ہے، اور پھر کہے کہ نمازیں اور حج اور روزے قبول ہوں گے. جب بنیادی عقیدہ توحید کی حفاظت نہیں، جو اساس ہے، جو فاؤنڈیشن اور بیس، تو یہ کیا جا رہا ہے. تو اللہ کے گھر کے علاوہ یاد رکھیے کسی کا طواف نہیں. زندہ مردہ انسان، جانور، جن، چرند پرند، پہاڑ جھاڑ، در دیوار، درگاہ، مزار، کسی کا بھی طواف نہیں. صرف اور صرف طواف اللہ کے گھر کا ہے. اور کیا وجہ کوئی دے سکتا ہے اللہ کے گھر کے علاوہ کسی کے اطراف میں گھومنے کی؟ کوئی وجہ مجھے ریزن دیجئے کہ ہمارے نبی نے، ان کے اصحاب نے، کسی امام نے یا صحابہ میں سے کسی نے کبھی کیا. بہرحال اس چیز کو معمولی سمجھتے ہیں. یہ عقیدہ توحید کی اساس کو بگاڑنے والا، برباد کرنے والا، توحید کو خراب کرنے والا اور آخرت کو خراب کرنے والا عمل ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اللہ کے علاوہ دھڑلے سے کسی کی بھی قسم کھا لیتے ہیں، جبکہ قسم صرف اللہ کی کھانی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی اور جامع ترمذی کی روایت فرمایا، من حلف بغیر اللہ فقد کفر، اور آگے فرمایا او اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ قسم کھائی اس نے کفر کیا اور شرک کیا. جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھائی اس نے کفر کیا اور شرک کیا. اس لیے کہ قسم اس چیز کو گواہ بنانا ہے، اور ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا سکتے ہیں اپنے کسی معاملے پر. اب جو لوگ احمقانہ بات کرتے ہیں نا، اتنا کبھی کبھار عجیب لگتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، ایک دم احمقانہ بیوقوفی کی حد، اور اپنے آپ کو علامہ اور پتہ نہیں کیا کیا ڈگریاں لگاتے ہیں. وہ تینی و زیتون، قسم انجیر کی اور زیتون کی ہیں، دیکھو اللہ کھا رہا تھا پھر ہم کیوں نہیں کھا سکتے؟ والعصر،
قسم ہے زمانے کی، والفجر قسم فجر کی وقت کی ہے نا، واللیل قسم رات کی، والشمس اور قسم جو ہے سورج کی. دیکھو اللہ کھا رہا تو ہم کیوں نہیں کھا سکتے؟ ارے بے خوف اور احمق انسان، اللہ تعالیٰ کی ذات کو زیبا ہے، اللہ قدرت رکھتا ہے کہ جب وہ کسی کو گواہ بناتا ہے کسی معاملے پر، وہ طاقت رکھتا ہے کہ اس کو اٹھا کر کہے سورج آؤ اور گواہی دو، رات آؤ اور گواہی دو، جو ہے انجیر آؤ اور گواہی دو، اس لیے کہ وہ گواہ بنا رہا اس چیز پر. لیکن کیا تیری اور میری طاقت ہے کسی اور کو وہ کرنے کے لیے؟ وہ گواہی دو نا. تو اللہ تو کسی کی بھی قسم کھاتا ہے اس کے مخلوق میں سے، اور اس کے ذات کو لائق اور زیبا ہے، لیکن مخلوق اللہ کے علاوہ کسی کو اپنے قسموں پر گواہ نہیں بنا سکتے. قسم درخت گواہی بنانا ہے، اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا ہے، اور قسم سب سے سچے کی کھائی جاتی ہے. تو اللہ کی قسم کھاتے ہیں، اس کو گواہ بناتے ہیں. اللہ قسم اللہ کی میں نے یہ نہیں کیا تھا، اللہ گواہ ہے اس پر. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اللہ کے علاوہ قسم کھانا کفر ہے اور شرک ہے. بڑا معمولی سمجھتے ہیں، ماں کی قسم، بچے کی قسم، جو ہے میرے گھر کی قسم، میرے دادا کی قسم، میرے چچا کی قسم، ایک دم کامن. کس کی؟ بس بچے کے. تو عورتوں کو تو بس کچھ ہوا نہیں کہ آئی ماں میرے بچے کی قسم، اور کھا لی. ماں کی قسم تو کامن ہے، ہر کوئی آدمی کھا رہا ہے، عورت بھی کھا رہی ہے، مرد بھی کھا رہا ہے. بچے نہیں تو پھر ماں کی قسم کھاتے ہیں، ہے نا. تو کوئی پتہ نہیں کس کی قسم کھا رہے. بھر اللہ رحم کرے. قسم صرف اللہ کی کھائی جا سکتی، اس بات کو یاد رکھیں. اسی طرح جو ہے نظر بد کا اتارا ہے نا. اسی طرح جو ہے بیماریاں ہو جائے تو تعویذ اور گنڈوں سے ہم دیکھتے ہیں لوگ علاج کرا رہے ہیں، یا جادو ہو جائے تو اس کا جواب جادو سے دے رہے ہیں، جبکہ یہ عقیدہ کفری اور شرکی عقیدہ ہے. یہ عقیدہ توحید کو خراب کرنے والا عمل ہے. نظر بد لگ گئی تو کیا کر رہے ہیں؟ جھاڑو سے اتاری جا رہی ہے، نمک سے اتاری جا رہی ہے، انڈوں سے اتاری جا رہی ہے، کالے مرغے سے اتاری جا رہی ہے، الٹے پر کے مرغے سے اتاری جا رہی ہے، اور کوئی تو اللہ رحم کرے بڑا باغل سے بھی اتارتے ہیں. نظر لگ گئی نا تو سیدھا معاملہ الٹا ہو گیا، تو الٹے جانور سے سیدھا کرتے معاملے کو پورا. بڑا باغل الٹا لڑکتا ہے تھا، اللہ رحم کرے. سوچیے آپ، جبکہ وہ جانور بڑا باغل حرام ہے کھانا، ظاہر سی بات ہے اسے قربانی بھی نہیں ہو سکتی، کائے کے لیے اسے نظر اتارے؟ سمجھیے بات کو. تو کوئی جھاڑو سے اتار رہا ہے نظر. نظر بد بیماری یا جادو میں، نفسیاتی پریشانیوں میں تعویذ اور گنڈوں کا ہم لوگ سہارا لیتے ہیں اور بہت معمولی سمجھتے ہیں. میں اللہ رحم کرے، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو بہت اپنے آپ کو کتاب و سنت کا ماننے والا کہتے ہیں، لیکن دین کی اساس کو شاید سمجھ نہیں پائے. بیمار ہو گئے کچھ دن تو ادھر ادھر دیکھا، کوئی دیکھتے نہیں رہا، اور ایک باندھ لیا تاگا. اب سامنے دکھیں گے بول کے یہاں باندھ کے رکھتے ہیں، فل استین ہمیشہ پہنے ہوئے رہتے. اور تاگا بہت چھوٹی سی چیز ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے جو نقصان دیں گی، ان امیجنیبل لاسز کریں گی. یاد رکھیے، ایسا نقصان کریں گے کہ ہمیشہ کی جنت سے محروم کر کے ہمیشہ کی اللہ کی آگ میں ڈال دیں گے. ایک تاگا. اب میں تو ہمیشہ کہ لوگ بہت برا ہمارے فیض بھی، آپ اتنے باتوں کو ایسا بول دیتے ایک دم خطرناک، ایسا تھوڑی رہتا. میں تو کہتا ایک ٹیکا بھی انسان کے جہنم میں ہمیشہ کے جانے کے لیے کافی. اگر اس عقیدے پہ مر جائے، نظر نہ لگے میرے بیٹے کو. یہ ٹیکا آپ کے بیٹے کو جو لگایا یہ حفاظت کریں گا اس کی؟ آپ سوچتے ہیں وہ کالا دھبا جو خود پتہ نہیں کس آنکھ کے لو سے جلا کر بنا ہے، اگر یہ عقیدہ آپ کا یہ حفاظت کریں گا تو گویا آپ نے اللہ کے ساتھ شرک کیا کہ یہ کالا دھبا آپ کی حفاظت کر سکتا ہے، نظر سے بچا سکتا ہے. ایک ٹیکا جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، مذاق نہیں ہے. ہم بہت سینسیٹیو ایشو بات کر رہے ہیں. نہیں اللہ رحیم ہے، اللہ رحمان ہے، مطلب بہت رحم کرنے والا ہے، انتہائی درجے سے رحیم ہے، ودود ہے، انتہائی محبت کرنے والا ہے، تو لہٰذا وہ معاف کر دیں گا. اتنے باتوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں ایک سوال کرتا ہوں دنیاوی اعتبار سے، میں اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں گڑھ رہا ہوں، بات سمجھانے کے لیے آپ کو صرف بول رہا ہوں. اگر ماں بچے سے کتنا بھی لاڑ کرے، کتنا بھی پیار کرے، اگر وہ بچہ اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالے تو وہی ماں اس کو گلا کاٹ دیتی. پھر اس کا بیٹے سے ماں بہت محبت کرتی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالے تو پھر معاملہ چینج ہو جاتا اسی ماں کا. وہ اسی کو قتل کر دیتی، جس بچے کو پیدا کرتی ہے تکلیف سہ کر، دودھ پلا کے بڑا کرتی ہے، اس کو قتل کر دیتی. یہ مسئلہ ہے. اللہ رحیم ہے، رحمان ہے، خطائیں کر کے جو انسان آئے گا معاف کر دیں گا. دنیا میں لاکھوں کروڑوں جرم کیے، توبہ کر لے تو معاف کر دیں گا. ودود ہے، انتہائی محبت کرتا ہے، لیکن کچھ کنڈیشنز ہیں اس کے ایکسیپٹنس کے لیے دعاؤں کے بھی. کوئی غیر مسلم گناہ کر کے توبہ کرتا ہے کہ اللہ قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا، اس لیے کہ پہلی شرط اسلام لانا ہے اس کے لیے، ہے نا. ورنہ وہ بھی کہیں گا اللہ رحمان رحیم، میں بت کے سامنے جھک رہا ہوں، کیا ہوا، اللہ معاف کر دے گا.
وہ بدھ بھی تو اللہ نے بنایا تھا نا، مطلب وہ جو پتھر تھا، وہ مٹی تھی، وہ لکڑی تھا، وہ POP کا بنا ہوا تھا، جو بھی بہرحال آج کل بنتے ہیں، اللہ نے دیا تھا نا وہ مٹیریل، تو میں نے اس کی عبادت کی. تو اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق جو اس نے کریٹ کی، اس کو میں نے وہ کیا تاکہ اللہ تک پہنچو. تو اللہ معاف. تو کیا اللہ اس کے لیے رحمان ہے؟ آپ کہیں گے نہیں. رحیم ہے؟ آپ کہیں گے نہیں. ودود نہیں، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس کے لیے نہیں. بات کو سمجھیے. تو نہیں ایک ٹیکے سے ایک ٹیکا بہت کچھ کر سکتا ہے، بہت کچھ کر سکتا ہے. اس بات کو ہم سمجھیں تو ہم آج دیکھتے ہیں نظر بد، نفسیاتی کوئی پریشانی یا اسی طرح جادو ہو جائے تو ہم ایسے چیزوں کا سہارا لیتے ہیں جو حرام ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت جو ہے مستد احمد کی ہے، آپ نے فرمایا من اللہ تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ، جس نے تعویذ کو لٹکا لیا، آپ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کی حاجت کبھی پوری نہ کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی کہ جس شخص نے کسی بیماری، نظر بد یا کسی چیز کے علاج کے لیے تعویذ لٹکایا، اللہ کبھی اس کی حاجت پوری نہ کرے. دوسری ایک روایت جو کہ مسند احمد کی ہی، آپ نے فرمایا کہا من اللہ تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکا لیا اس نے شرک کیا. ابو داؤد کی روایت میں فرمایا من اللہ تمیمۃ وکل الیہ، جس نے تعویذ لٹکا لیا اللہ اس کو اسی کے ذمے کر دیتا ہے. اور مسند احمد کی روایت میں فرمایا جو تعویذ لٹکا لے اللہ اس کی کبھی حاجت پوری نہ کرے، وہ ہمیشہ اس میں پریشان رہے. نبی نے بددعا بھی دے دی. ارے نہیں، یہ وہ غیر مسلموں کی تعویذ تھے جو آپ کے زمانے میں تھے، مسلمانوں کے دیے ہوئے تعویذ جائز ہے. میرے بھائی، اللہ کے رسول نے کہیں فرق کیا مسلمان کے تعویذ یا جو میں دے دے میرے صحابہ کے تعویذ؟ من اللہ تمیمۃ فقد اشرک، من اللہ تمیمۃ وکل الیہ، جس نے تعویذ پہنا اس نے شرک کیا، جس نے تعویذ پہنا اللہ اس کے حوالے کر دے. یہاں پر من اللہ تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ، جو تعویذ پہنے اللہ اس کی حاجت کبھی اس جس چیز کے لیے پہنے کبھی پوری نہ کرے. ایک روایت میں آپ نے فرمایا ایک شخص نے ایک کڑا پہنا ہوا تھا ہاتھ میں، ابو داؤد کی روایت ہے. آپ نے کہا یہ کڑا کیا ہے؟ ڈنڈ پر کڑا تھا. بہت سے لوگ ہمارے پاس پہنتے ہیں چاندی کے، سونے کے، پیتل کے، تانبے کے کڑا تھا. کہا یہ کیا؟ تو کہا اللہ کے رسول ایک جلد کی بیماری ہوتی ہے، میں نے اس کی حفاظت کے لیے پہنا. تو آپ نے فرمایا جلدی اتار دے ورنہ اللہ تجھے بہت جلدی اس بیماری میں ڈال دیں گا. انہوں نے نکال کے پھینک دیا. بالی، چھلے، کڑے ڈنڈ پر باندھے ہوئے، کمر پر، پیر پر، پنڈلی پر. کیوں؟ اس سے بیماری نہیں ہوتی، اس سے مرگی کا دورہ نہیں پڑتا، اس سے فلاں نہیں ہوتا. ارے جب تک لٹکا ہے نا تب تک تو مرگی میں ہی ہے، تب تک تو پریشان ہی ہے، تب تک تو مصیبت اور آفتوں میں. اس لیے آپ نے فرمایا اللہ کبھی تیری حاجت پوری نہ کرے. اور بہت معمولی سمجھ کے ہم لوگ جو ہے اس کو کر رہے ہیں. اور غیر مسلم کے تعویذ تھے، بولے مسلمانوں کی جائز. ارے کیا غیر مسلم؟ تعویذ کا لفظ ہے، یہاں کوئی فرق نہیں آپ نے کیا کہ یہ تعویذ یا وہ تعویذ یا ایسا تعویذ یا ویسا تعویذ. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں لوگ جو ہے جس کو ہم کہیں گے جادو کے علاج کے لیے، یا کسی پہ جادو ہو جائے تو جادو سے اس کا علاج کرتے ہیں، یا اس کے لیے تعویذ وغیرہ کا استعمال، یا شعبدے باز اور کاہنوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے اس مسائل کا حل پوچھتے ہیں. حالانکہ یہ عقید توحید میں بہت بڑا خلل ہے، اسلامی عقیدے کا بگاڑ ہے اور انسان کو شرک تک لے کے چلے جاتا ہے. لیکن ہمارے ماحول میں بالکل عام ہو چکا ہے. حالانکہ اللہ رب العزت نے اس بات کی وضاحت کر دی تھی اپنی کتاب کے اندر، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 102. خاص طور سے آپ لوگ کوشش کریں اس آیت کو نکالیں، پوری تفسیر اس کی گہرائی میں پڑھ لیں، اس لیے کہ جادو، اس کا علاج، اس کا توڑ، اس کی شروعات اور وہ کیوں آیا اور کیسے، سب آپ کو انشاءاللہ اس سے مل جائے گا. یہ آیت ہی ایسی ہے اور اس کا حکم میں مل جائے گا. جادو کیا ہے، جادو کا سیکھنا، سکھانا، کرنا، کرانا کیا ہے، سب مل جائیں گا. اللہ رب العزت نے اس آیت میں یہ فرمایا اور کہا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 102 کے اندر، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. جب اللہ رب العزت نے دو فرشتوں کو، ایک کا نام جو ہے ہاروت تھا اور دوسرے کا نام ماروت تھا، جب بابل شہر بیبلون جس کو ہم کہتے ہیں وہاں بھیجا، جو عراق کا ایک شہر ہے، وہاں بھیجا تھا، اس قوم کی آزمائش کے لیے وہ فرشتے کیا کرتے تھے؟ انہیں ایک علم سکھاتے تھے جس کو ہم سحر اور جادو کہتے ہیں. لیکن جب وہ علم سکھاتے تو کیا کہتے؟ حتی یقول انما نحن فتنة فلا تکفر، ہم تمہیں ایک علم سکھائیں گے، یہ علم تمہارے لیے آزمائش ہوگا، جو اس آزمائش میں کھرا اترا وہ کامیاب ہے، جو اس آزمائش میں نقصان میں گیا اور اس علم کا غلط استعمال کیا وہ کفر کرنے والا ہے. لیکن لوگوں نے ان سے جادو سیکھا، وہ علم سیکھا، چونکہ اللہ نے ان کو آزمایا اس علم کے ذریعے. اور سیکھنے کے بعد کیا کیا؟ سب سے پہلا کام میاں اور بیوی میں دراڑے ڈالنے لگے، میاں اور بیوی کو ایک دوسرے سے دور کرنے لگے. اور اللہ نے اس کی شروعات میں کہا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى مَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. پھر اس کے بعد آیت وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولُوا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. پوری آیت آپ اس کو ضرور پڑھیں. اللہ نے کہا ان لوگوں نے سلیمان کی نہیں بلکہ
سلیمان کے دور کے شیاطین کی اتباع کی. وما کفر سلیمان، جادو چونکہ کفر ہے، سلیمان نے کفر نہیں کیا. ولکن الشیاطین کفروا، وہ شیطان تھے جو کفر کرتے. یعلمون الناس السحر، لوگوں کو جادو سکھا کر، جو کہ 2 فرشتے بھیجے گئے تھے جنہوں نے یہ علم سکھایا تھا. کیوں سکھایا تھا؟ یہ آزمائش تھی، ٹیسٹ تھا، اور اس ٹیسٹ میں وہ لوگ فیل ہوئے، ناکام ہوئے. یاد رکھیے، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو ہم ہمارے سماج میں دیکھتے ہیں لوگ کاہنوں کے پاس، جادوگر اور شعبدے بازوں کے پاس جاتے ہیں. ابو داؤد کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا من آتا عرفا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا جو کسی نجومی یا کاہن کے پاس آئے اور اس سے کچھ سوال کرے اور اس کے بعد وہ جو جواب دے اس کی تصدیق کرے، ہاں ایسا ہوا ہے، اللہ فرمایا فقد کفر، اور اگر وہ ایسا کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے، تو کہا اس نے کفر کیا اس چیز پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. مطلب وہ شریعت کا کافر ہے. آپ وسلم پہ قرآن اور حدیث دونوں نازل ہو، شریعت نازل. ایک روایت فرمایا جو کاہن کے پاس جائے اور اس کے پاس صرف جائے، تصدیق نہیں کرے، صرف جائے، اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی. تیسری روایت نے فرمایا جو شخص کاہن یا جو ہے ایک شعبدے باز کے پاس جائے، اس سے کوئی سوال کرے اور تصدیق کرے، ہاں یہ تو صحیح ہوا ہے، صحیح ہے، تو اس نے تو اس چیز پر انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. سمجھ رہا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، اس چیز کا اس نے انکار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اسی طرح جو ہے جو لوگ کہانت کرتے ہیں، جادوگری کرتے ہیں، یاد رکھیے اس کا بدلہ ہم کو جادو سے نہیں دینا ہے. اندھیرے کو کیا اندھیرے سے کاٹا جا سکتا ہے کیا؟ نہیں. اندھیرے پہ اندھیرا آپ ڈالیں گے تو اور اندھیرا ہو جائے گا. اندھیرے کو روشنی سے کاٹا جاتا ہے، برائی کو اچھائی سے ختم کیا جاتا ہے. تو جادو کا علاج جادو سے کرنا درست نہیں ہے. اس کے لیے کتاب و سنت ہمارے لیے کافی ہے. اور جو جادو کرتا ہے نا، کسی کے خلاف چالے چلتا ہے نا، تو اللہ نے فرما دیا اللہ ہی اس کے خلاف چالے چل لیتا ہے. قرآن میں سورہ فاتر سورہ نمبر 35 آیت نمبر جو ہے 43 سے 43 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے وَلَا يَمْحِقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ. جو کوئی جو ہے چالے چلتا ہے، اس کے چال کا اثر یہ ہے کہ وہ چال اسے ہی لے ڈوبتی ہے. جو مکر کرتا ہے، دیکھیے آیت کیا، وَلَا يَمْحِقُ الْمَكْرُ، جو مکر چال چلتا ہے، اللہ فرماتا ہے سیئ ہو، تاکہ کسی کا نقصان کرے برائی کی اس سے، الا بحلیہ، تو اس کی برائی اسی کے اوپر جاتی ہے، سر کے اوپر. جو کوئی چال چلتا ہے اس کی برائی اسی کے سر پہ آتی ہے، یاد رکھیے. اسی لیے عام زبان میں کہتے ہیں نا، دوسروں کے لیے کنواں کھودے تو خود گر جاتے ہیں. یہ وہی ہے، چال تم نے چلے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ لیتا ہے. تو اس چیز کو ہم سمجھیں. اور اگر ایسا کچھ ہو جائے، کہانت، جادوگری، اس کے علاوہ کوئی نظر بد یا ایسا ہو جائے، تو کیا کریں گے آپ؟ قرآن سے اس کا علاج کریں گے. اس لیے کہ سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر جو ہے 82 میں اللہ نے فرما رکھا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ قرآن مومنوں کے لیے کیا ہے؟ شفا اور رحمت ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں اس شفا اور رحمت کا فائدہ اٹھانا چاہیے. کوئی شعبدے باز اور کاہنوں کے پاس جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو ہمیں اپنے عقیدہ توحید کی بہت مضبوطی سے حفاظت کرنا ہے، ہر قسم کی چلنے والی آندھیوں اور بلاؤں سے جو مختلف شکلوں میں ہمارے معاشرے و سماج میں چل رہی ہے اور اتنی عام ہو چکی کہ اللہ رحم کرے کبھی کبھار ان نوٹسلی، جس کو انکانشیسلی ہم اس کو برا بھی نہیں مانتے. ہو رہا ہی نہیں ہو رہا جی، ہو رہا ہی نہیں ہو رہا. شرک اتنا عام ہو چکا ہے کہ ہم کبھی کبھی دیکھ کر بس ایسا چلے جاتے، اس لیے کہ اتنا کامن ہو چکا ہے کہ اب کیا کریں. لیکن کامن ہونے کا مطلب نہیں کہ مان لیں، ہم اس کی برائیاں بیان کرتے رہیں گے ہمیشہ، تاکہ ہم اپنے آپ کو یاد دلاتے رہیں غلط ہے، اور ہماری آنے والی نسلیں اس چیز کو سیکھ لے کہ یہ غلط ہے. یہ بات یاد رکھیں. چاہے وہ کامن ہو جائے، سب کرنے لگے، سارے مسلمان کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم اس کے خلاف بات کرتے رہیں گے. یاد رکھیں، چاہے کتنا ہی کامن ہو جائے. تو عقیدہ توحید کی تحفظ کرنا، صحیح عقیدے کی، اپنے ایمان کی تحفظ کرنا، یہ مسلمان کے لیے سب سے ضروری ہے. اس لیے کہ یہ سب سے اچھا اور نفیس مال ہے جو اس نے اپنے لیے جمع کیا آخرت کے اعتبار سے. یہ سب سے بیسٹ کرنسی ہے جو آخرت میں چلنے والی، وہ نیکیاں ہیں. اور جب انسان عقیدہ توحید کو محفوظ کرتا ہے تو نیکیاں قبول ہوتی ہیں. تو لہٰذا عقیدہ توحید کو محفوظ کرنا گویا سب سے نفیس مال، جس کو کہتے ہیں نفیس، کہتے ہیں سب سے اچھے مال میں سب سے اچھا مال، اس کو سیو کرنا ہے. اعمال تبھی قبول ہوں گے، ورنہ اعمال ضائع ہو جائیں گے. اور شرک یہ توحید کی دولت کو بجھا دیتا ہے اور ختم کر دیتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں شرک آنے سے توحید ختم ہو جاتی ہے. جب ایک بندہ شرک کرتا ہے تو توحید اس کے اندر کی کمزور ہو جاتی ہے، اور توحید کمزور ہونے کا نتیجہ تو ہے وہ شرک کرتا ہے. ورنہ توحید تو سب سے مضبوط چیز ہے، یاد رکھیے، جو ایک انسان کے پاس ہو سکتی ہے. لیکن کو اپنانا نہ چاہے تو پھر وہی کمزوری کی وجہ بن جاتی ہے اس کی، کہ توحید نہیں مطلب انسان کمزور ہے نا. جھاڑ پہاڑ پرند چرند پتہ نہیں کس کس سے ڈر ڈر کے کام کریں گا. ٹھیک ہے، اس بات کو ہم سمجھے، یاد رکھیں. آج ہم دیکھتے ہیں امریکہ، یورپ میں اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں لیکن ہاتھ میں انگوٹھی بنی ہوئی کرسچن نام میں. کیوں؟ تو بولے یہ انگوٹھی میری لکی انگوٹھی ہے.
ابھی تک اس کو اتنی بھی عقل نہیں آئی کہ اللہ دینا. دیکھیے اتنا پڑھا لکھا ہو کہ بھی لکھی انگوٹھی سڑا ہوا پتھر کیا لک لائیں گا. تو کوئی جو آپ کا یہ کہتے ہیں نا ریبٹ جس کو بولتے ہیں آپ, ٹھیک, تو خرگوش, اس کے پیروں کو اپنے گھر کے سامنے لٹکا رہا ہے. تو بولے اس کیوں؟ تو بولے خرگوش کیا کرتا ہے, برائی کو دور کرے تو اچھائی کو لاتا ہے. اس کے قدموں کو لٹکاتے ہیں لوگ خاص طور, اور اگر اوریجنل نہ ہو تو ڈپلیکیٹ پلاسٹک کے بنے ہوئے لٹکاتے ہیں, جیسے ہمارے پاس لیمبو بھلا ہوئے لٹکاتے ہیں. وہی حال وہاں بھی ہے. تو کوئی آپ پڑھے لکھے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا, عقیدہ ایک الگ ہی چیز یاد رکھیں. ہو سکتا ہے کہ انسان دنیا میں کچھ پڑھا لکھا نہ ہو لیکن عقیدے میں سب سے مضبوط انسان, یہ اصل چیز ہے, یہ اصل چیز ہے یاد رکھیں. پڑھائی لکھائی بھی انسان کو اپڈیٹ کرتی ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں صرف پڑھائی لکھائی سے عقیدہ انسان کا مضبوط نہیں ہوتا. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا, ایک صاحب اپنے بچے کو انجینئرنگ میں ڈال رہے ہیں, مطلب اچھے پڑھے لکھے خود بھی, بچہ انجینئرنگ میں جا رہا ہے اور بولے اس کو انجینئرنگ میں اس کو یاد نہیں ہو رہا, بولے وہ جو سلیبس ہے, تو اس کے لیے کیا کر رہے ہیں, اس کو شکر چٹان لے جا رہے ہیں. ایک جگہ ایک مقام جہاں نیچے زمین پر, وہاں جا کر شکر پھینکنا پڑتی ہے. شکر پھینکنے بعد منہ سے چاٹنا, دونوں پیر ہاتھ نیچے رکھ کے پیروں کے بل جا کر تو شکر چٹانے لے جا رہے. تو میں نے کہا بھیا صحیح بات ہے, علم انسان کو اونچا نہیں کرتا, اس کو عقیدہ انسان کو اونچا کرتا ہے. تو انجینئرنگ کر رہا اور یہاں جانور بکریوں کے ایسا شکر چاٹ رہا, پیر ہاتھ رکھ کے چاٹنا, بولے ایسا شکر چاٹے تو کیا ہوتا, وہاں جا کے عقل بڑھ جاتی. واہ واہ واہ. میں کہہ رہا ہوں جب عقل ختم ہو جاتی ہے, شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے, تو پھر وہ ابن آدم کو انسان سے جانور ایسا بناتا ہے اور جنتی سے جہنم ایسا بناتا ہے. آپ کو اگر میرے گھر بلا کر میں ایسا کوئی چیز کھانے پینے دوں تو بتائیے آپ قبول کریں گے؟ نہیں کریں گے نا. دیکھیے آپ, اس لیے میں کہہ رہا ہوں علم نہیں, اس کا عقیدہ انسان کو اونچا اور نیچا کرتا ہے. دنیا خوب مضبوط عقیدہ بنائیے اسلام میں, مضبوط ایسا عقیدہ کہ چھوٹی موٹی چیزوں سے ہلنا ہی نہیں ہے یہ, اور بڑے سے بڑی چیز, یہاں تک کہ اگر جس کو ہم کہیں گے دجال بھی آ جائے تو ایک مرد مومن وہ ہو کہ وہاں بھی اس کو جو ہے اس کے تمام شعبدے بازیاں, اس کی کہانت اور اس کا آسمان سے بارش برسانا اور زمین سے اناج اگا دینا, جانور کو اشارہ کرنے پہ جانور خود بخود دودھ دینا, کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو اس سے. یہاں تو مسئلہ ایسا ہے کہ پتہ نہیں چھو کر کے کچھ تو بھی لا کے سڑا پتھر ہاتھ میں دے رہا تو لوگ اتنے مہان ہیں. تو جب آ جائیں گا دجال تو کیا کیا نہیں بتائیں گا کرشمے, اللہ کے حکم سے ہی ہوں گا وہ, لیکن وہ فتنہ آزمائش ہوں گی. وہ تو ایسے کام کریں گا, آسمان کو حکم دیں گا بارش شروع, زمین کو حکم دیں گا اناج اگا دیں گی. جو قوم اس کی بات مان لیں گی اس کے لیے کریں گا, جو نہیں مانیں گے کہیں گا بارش بند, تو آسمان بارش بند کر دیں گا. زمین سے کہیں گا پانی نہ دے اور اناج نہ اگا, تو زمین اناج نہیں اگائیں گی. تب ہم کیا ایمان, جب اتنا پھسپھوسا ایمان آج ہے, دجال کی شعبدے بازیوں کے سامنے کیا ٹکیں گے ہم؟ وہ تو مرے ماں باپ کو لا کر بات کرائیں گا لوگوں سے, کہیں گا تم مجھ پہ ایمان لاتے ہو, دیکھو تمہارے مرے ماں باپ کو زندہ کرتا ہوں, زندہ ہو. ماں باپ آئیں گے کہ انسان کی بات کریں گے جو مر چکے ہوں گے پہلے, جب کیا بچیں گے ہم؟ تو میں کہہ رہا ہوں ایمان اور عقیدہ ایسا مضبوط ہو کہ دجال بھی آ جائے تو انسان ہلی نہ اپنی جگہ سے. عقیدہ توحید اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ انسان کا, ظاہر سی بات ہے چیزوں کو بار بار ریپیٹ کرنے سے انسان یاد رکھتا ہے. بار بار دہرائیے عقیدہ توحید کو, اس کی نفی شرک جو ہوتا ہے بار بار یاد کیجیے کیا شرک ہے, تاکہ ہم اس کی تحفظ کر سکے. اور اللہ رب العزت نے جو ہے قرآن کے اندر سورہ زخرف آیت نمبر جو ہے 43 اور 44 فرمایا اور کہا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اے نبی مضبوطی سے پکڑ لیجئے, تمسک, اے نبی فم تمسک, پکڑ لیجئے مضبوطی سے, بالذی اوحی الیک, جو آپ کی طرف ہم نے نازل کیا قرآن کی شکل میں, علی صراط مستقیم, اور آپ یقیناً صراط مستقیم پر ہے, راہ ہدایت پر ہیں. آگے فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. اللہ نے فرمایا اور یہ جو قرآن ہے یہ جو ہے اللہ فرمایا یقیناً تم سیدھے راستے پر, اور حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے ایک بہت بڑا شرف ہے, اور عنقریب تم لوگوں کو اس کا جواب دہی کرنی ہوں گی, مطلب تم سے اس قرآن کے تعلق سے سوال کیا جائیں گا. تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتا دی گئی, آپ جو تعلیمات لے کر آئے ہیں وہی حق ہے, وہی سچ ہے, وہی ستیہ ہے, وہی ٹروتھ ہے, اسی پر تم کو چلنا ہے. اور قرآن کے تعلق سے تمہارے بارے میں پوچھ ہوں گی کہ تم نے اس کے تعلق سے کیا کیا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم عقیدہ توحید کو مضبوطی سے تھام لیں, کوئی بھی چیز کی نفی کرے وہ کریں, اس کے خلاف ہم کریں. اسی طرح جو ہے نماز کی ہم پابندی کریں, اس لیے کہ نماز کی پابندی کرنے سے یہ چونکہ فرائض میں دوسرا نمبر ہے, ہم جو ہے صراط مستقیم پر ٹکے رہتے ہیں, اڑے رہتے ہیں, شیطان کی بہکاؤں سے بچے رہتے ہیں, جماعت کے ساتھ مطلب ان مسلمانوں کے ساتھ جڑے ہوئے رہتے ہیں, اور بہت سارے فوائد اس نماز کے دنیاوی اور بہت سارے فوائد اس کے اخروی آخرت میں مرنے کے بعد ہم کو جو ہے ملنے والے ہیں. تو اس میں ہم خوب دل لگا کر وہ کریں. اسی طرح روزے کا معاملہ, اسی طرح زکوٰۃ اور حج, اس لیے کہ یہ فرائض ہیں, ان فرائض کا ہم اہتمام کریں گے, اور توحید سے شروع ہوتا معاملہ, شہادت, نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج, یہ ہم کرتے رہیں
رہیں گے تو ہم جڑے رہیں گے۔ اس کے علاوہ اللہ کا تقویٰ اور ایمانداری اور دینداری، باقی تمام باتیں میں سمجھتا ہوں ہم لوگ جانتے ہیں۔ ہم کوشش کریں کہ عقیدہ توحید میں کمزوری ہم ذرہ برابر بھی کسی عمل کی وجہ سے نہ آنے دیں، اور اسی طرح ہم گناہوں سے خوب اجتناب کریں، اور جو گناہ ہو چکے اس میں توبہ اور استغفار کرے کہ اللہ یہ شرک ہو گیا، یہ بدعت ہو گیا، کفر ہو گیا، یہ غلطی ہو گئی، عقیدے کا یہ مسئلہ ہو گیا تو ہم نے یہ غلط کر دیا، وہ کر دیا، خوب اللہ سے توبہ کرے، خوب معافی مانگے، اس لیے کہ گناہ کیا کرتے ہیں، انسان کو کمزور کر دیتے ہیں، اور اس کی میں ایمانی کمزوری آ جاتی ہے، وہ گناہ اس میں قومی کمزوری لا دیتے ہیں، وہ گناہ ہمارا دبدبہ جو قوموں پہ رواب ختم کر دیتے ہیں۔ گناہ بہت خطرناک چیز، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا گناہ ایک قسم کی بیماری ہے، ہم جو ہے اس بیماری کو دور کریں اپنے آپ سے اور دوسروں سے۔ اس میں شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اس کو سب سے پہلے دور کرے، اور دیگر تمام گناہوں کو دور کرے، اور دوسرے اگر کوئی گناہ کرتے ہیں اس گناہوں پہ نظر رکھے اور اس کو کیسے دور کیا جائے، جیسا ایک ڈاکٹر کرتا ہے ویسا اپنے گناہوں پہ نظر رکھ کے علاج کرے، اور دوسروں کے لیے بھی ایسے ہی کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح جو ہے ایک قول آتا ہے، امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، وہ فرماتے اور کہتے ہیں، جو کہ جامع علوم والحکم اس کتاب کے اندر آتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ قرآن تمہیں تمہاری بیماری اور اس کی دوا بھی دیتا ہے۔ مطلب قرآن کو خوب پڑھو، اس سے اپنے آپ کا علاج کرو، اس لیے کہ قرآن تمہاری بیماریاں کیا ہے بتاتا ہے، جھوٹ، کینہ، بغض، تکبر، برائی ہے نا، سب بتاتا ہے، اور اس کی دوا بھی دیتا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں اور کہتے ہیں تمہاری بیماری گناہ ہے، اور اس کا علاج وہ دوا ہے جو توبہ اور استغفار ہے۔ اور ہماری بیماری کیا ہے؟ اصل گناہ ہے، اور اس کا قرآن بیماری بتاتا ہے، علاج بتاتا ہے۔ ہماری بیماری گناہ ہے اور اس کا علاج قرآن وہ کہتے دیتا ہے علاج توبہ اور استغفار ہے، جو دخول جنت، مطلب توبہ اور استغفار ہم کریں، اور گناہ کے تعلق سے فرماتے اور کہتے ہیں جو دخول جنت میں جانے سے روک دیتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں گناہ قوت جو ہے، انسان جب توبہ کرتا ہے اور استغفار کرتا ہے، چونکہ گناہ کمزوری لا دیتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ جو استغفار اور توبہ کرتا ہے تو جس سے انسان جنت میں داخل ہوتا ہے، قوت میں اضافہ ہوتا ہے، بہترین فائدے ہیں، اور جو ہے وہ فرماتے ہیں اور دافع البلائی، مطلب بلاؤں کو دفع کرنے کا طریقہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچے، طاقت بڑھتی ہے اس کی، اور اس کی ایمانی کیفیت بلند ہو جاتی ہے، اور وہ مضبوط قوم ہو جاتی ہے، اور مصیبتوں اور پریشانیوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ دوسرا اسی طرح جو ہے ایک اور قول آتا ہے سلف میں سے، وہ کہتے ہیں بندے کی خبر میں توبہ اور استغفار سے اچھی پڑوس اور دوسری کوئی نہیں۔ مطلب خوب انسان، چونکہ انسان گناہ کرتا ہے، وہ اللہ سے توبہ کرے، معافی طلب کرے کہ اللہ مجھ سے فلاں گناہ ہوتے ہیں، فلاں چیز ہو رہی ہے، توبہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کسی بھی وقت انسان کی اگر موت نزا کی حالت میں نہ گیا ہو، یا قیامت کی کوئی بڑی علامت تب تک نہ آئے جب تک کہ گناہوں کی معافی کرتا ہے، توبہوں کو قبول کرتا ہے۔ تو لہٰذا شدید طور سے بہت زیادہ ہم جو ہے خوشی اور خضوع کے ساتھ اپنے رب سے توبہ کریں، شرک اور کفر اور جو بھی گناہ ہم سے کھلے اور چھپے ہوئے اس کے لیے ہم توبہ کریں۔ اس کے علاوہ معصیت اور گناہوں سے بچتے رہیں، عقیدہ توحید کی حفاظت کریں، عقیدہ توحید کو جو چیز منفی نگیٹ ختم کر دیتی ہے اس کو جاننے کے علاوہ اس پہ ہم عمل کریں، اور ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکالیں۔ نہ صرف ہم توحید کی دعوت اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دیں، اس توحید کی دعوت کو لے کے ہم دوسروں تک پھیل جائیں۔ نہ صرف اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو جانچ کر ہم نکالیں، بلکہ دوسرے لوگ کیا گناہ کرتے ہیں اس پہ بھی نظر رکھیں، وہ ان کو کیسا نکالا جائے، میرے گھر والے، رشتہ دار، دوست، احباب، جان پہچان، پڑوس، میرے شہر، میرے محلے والے، ان کو بھی ہم کوشش کریں۔ تو انشاءاللہ عزیز ایک ایسا ماحول، ایک ایسا سماج بنے گا جو حقیقت میں توحید پر قائم رہے گا۔ اور یاد دہانی فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، یاد دہانی کیا کرو، ایک دوسرے کو بار بار یاد دلایا کرو، اس لیے کہ ذکر مومنوں کو نفع بخش ہوتا ہے۔ لہٰذا ریمائنڈ کرتے رہیے اپنے آپ کو۔ اگر ہم ریممبرنس اور ریمائنڈر سے بھول جائیں گے نا، بار بار نہیں دہرائیں گے، تو ہم ایک دن آئیں گا خود بخود نرم اور ڈھیلے پڑ جائیں گے۔ لوگ بولتے ہیں ارے میں یار جب تک جماعت سے جڑا تھا نا بہت اچھا تھا، نمازیں ہو رہی تھی، اب جماعت جب سے چھوڑا، مطلب مسلمانوں کا ایک گروپ جب سے چھوڑا، نمازوں میں بھی کمزوری آ گئی اور فلاں، یہی ہوتا ہے۔ تو بار بار ریپیٹ کیجئے۔ آپ جماعت یا کسی تنظیم سے جڑتے کیا ہوتا ہے، چیزیں بار بار ریپیٹیشن میں آتی ہے، یاد دہانی ہوتی ہے، ورنہ ایک انسان جب اس یاد دہانی اور ریممبرنس سے دور جاتا ہے، انسانی فطرت ہے چیزوں کو دھیرے دھیرے بھول جاتا ہے۔ آج آپ کو جتنا لگ رہا ہے توحید کتنی اہم ہے، آج 8 دن بعد دیکھیے کچھ نہ کچھ کمزوری نظر آئیں گے اگر ریپیٹیشن نہ ہوتا رہے، اور 1 سال تک اگر نہ اس کی بات سنے تو پھر اور کمزوری نظر آتی ہے۔ لہٰذا ہم عقیدہ توحید کو ریوائیو کریں، بار بار چیک کریں، اور شرک اور اس کی برائی جو عقیدہ توحید کو کمزور کرتی ہے ان کو چیک کر کے ان تمام برائیوں کو اپنے آپ سے نکالنے کی کوشش کریں۔ میں اسی پر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو اپنے عقیدہ توحید کے اندر خوب مضبوط بنائیں، ہم تمام کے لیے عقیدہ توحید پر قائم رہنا آسان کریں، ہمیں خود اور ہماری نسلوں کو عقیدہ توحید پر اللہ باقی رکھ، جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھیں، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جی السلام علیکم فیض بھائی. ہم پہلے گاؤں سے تعلق رکھنے والے یعنی ایک لونار تعلق یعنی بلڈانا ڈسٹرکٹ میں, اور ہمارا سر نیم جو لقب ہے وہ ملا جی ہے. تو کئی بار لوگوں نے ہم کو جیسا بکرے وغیرہ کاٹنے کے لیے بلاتے ہیں, تو کئی بار ہم نے بکرے کاٹے ہیں, یعنی ان کی منتیں وہ تھی, لیکن ہم نے تو اللہ کے نام سے کاٹے. یہ جائز ہے کیا؟ اور ایک دو بار کہیں سمجھو کاٹنے کے بعد کہیں کھانا کھانے کے لیے بھی بلاتے ہیں. وہ بکرا تو اللہ کے نام سے کاٹے ہم نے, جیسا کھیت میں وغیرہ کاٹے, یعنی کوئی بت پرست کے سامنے نہیں کاٹے, لیکن وہاں کھانا کھائے. یہ جائز ہے کیا؟ اور بھائی کی شادی تھی ابھی پچھلے سال, یعنی 1.5 سال ہو گیا اس کو, اس میں پیسے چوری ہو گئے تھے. تو کسی نے بتایا کہ کوئی یعنی شعبدے باز وغیرہ کائن ہے, وہ بتاتا ہے نام چوری ہوئی تو کس نے کرا, کیا نام وغیرہ. تو ایک بار سمجھو اس کے پاس چلے گیا تھا میں, اس نے یعنی میں کو لگا نام وغیرہ بتائیں گا چور کون ہے وغیرہ. تو اس کو نام پوچھا تھا میں نے, یعنی کون ہے کیا ہے, تو اس نے ایسا کچھ نہیں بتایا تھا. یعنی اتر دشا میں وہ نام گیا تھا, آپ درود پڑھیے ایسا ویسا. تو میں سمجھ گیا کہ یہ کیا میں نے کفر کیا کیا. بھائی نے ایک سوال کیا کہ ان کا خاندان کے تعلق سے یہ ہے کہ وہ ایک معروف خاندان ہے, اور وہ لوگ جو ہے بہت سے لوگ ان کو بلاتے ہیں کہ ان کے جانور ہوتے ہیں قربانی کے لیے اگر کہ وہ کریں. تو یاد رکھیے اگر وہ قربانیاں کسی درگاہ, کسی آستانے, کسی ایک مخصوص پہاڑ یا جھاڑ کے قریب ہوتی ہے جہاں لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ یہاں قربانی دینے سے فلاں فائدہ ہوتا ہے, خیر آتا ہے, منت پوری ہوتی ہے, مراد پوری ہوتی ہے, تو پھر ایسا تو غلط ہے. لیکن اگر کسی نے نظر مانگی ہو کہ اللہ فلاں مسئلہ میرا حل ہو جائے تو میں قربانی کروں گا اپنے کھیت میں جا کر, اپنے فارم ہاؤس پر جا کر, اپنے فلاں, تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر وہاں کوئی بت جھاڑ پہاڑ مشہور ہے جہاں لوگ لا کر قربانیاں کرتے ہیں, تو وہاں آپ اللہ کے نام سے بھی ذبح مت کیجیے. آپ سرے سے کہہ دیجئے یہ ذبیحہ ہم نہیں کر سکتے. اور اگر ویسا ذبیحہ ہے جو مخصوص جھاڑ پہاڑ یا درگاہ, در, دیوار, مزار کے پاس کیا جا رہا ہے, یا کنواں یا سوکھا کنواں یا پرانا آستانہ یا پرانی عمارت لوگ کرتے ہیں, اگر مخصوص کیا جا رہا ہے تو اس کو آپ کھا بھی نہیں سکتے. لیکن اگر قربانی عموم ہے, عام ہے کہ میں نے نیت کی کہ میرا کام ہو جائے تو میں اپنے گاؤں میں قربانی کروں گا, آپ وہاں ہیں, آپ کو ہم بلا رہے ہیں کہ ہم ملا جی آئیے اور ہماری قربانی کر دیجیے, اور آپ آ کے قربانی کر دے رہے, اور پھر مجھے کہ میں کہہ رہا ہوں آپ بھی کھانا کھائیے, تو کوئی حرج نہیں, اس لیے کہ میری نظر تھی کہ میرا ایک کام ہو جائے تو میں اپنے کھیت میں قربانی کروں گا, یہ تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر وہ کوئی خاص جگہ ہے, سمجھے نا آپ, جہاں لوگ کرتے ہیں, آپ تو اللہ کے نام سے کریں گے, لیکن چونکہ ان کی نیت درست نہیں, لہٰذا آپ اس میں اپنا تعاون اور سپورٹ نہیں کر سکتے اور نہیں کرنا چاہیے. سوال کا دوسرا حصہ تھا بھائی کا کہ گاؤں میں ایسا ہوتا ہے ان کے گھر چوری ہوئی تو کسی نے کہا فلاں شعبدے باز کے پاس جاؤ, وہ نام پتہ بتا دیتا ہے. میں کئی شعبدے بازوں کو جانتا ہوں جن کے تعلق سے مشہور ہے, اور ہر گاؤں میں ہوتے ہیں, چوری ہوئی تو ان کے پاس جاؤ, پھر آپ جا کر بولتے ہیں, اب وہ آپ کو نشاندہی کرتا ہے. میرے بھائی وہ سوائے آپ کے ذہنوں سے کھیلنے کے اور کھلواڑ کرنے کے اور کچھ نہیں کرتا. شعبدے باز 100 جھوٹ ملاتا ہے, مکس کرتا ہے, اور عموماً اگر وہ اچھے درجے کا شعبدے باز ہے تو ایک سچ ہوتا ہے, 99 جھوٹ بولتا ہے, لیکن عموماً شعبدے باز صرف اور صرف آپ کی سائیکولوجی سے کھیلتے ہیں. آپ کس نے چوری کیا آپ کو معلوم ہے کیا؟ نہیں. اب آپ جا کے بول رہے ہو کس نے تو بھی چوری کیا. اب شعبدے باز کیا بولتا ہے آپ کو؟ اچھا چوری کیا نا, دبلا آدمی بہت, وہ دبلا ہے وہ. اب آپ کیا کر رہے ہیں معلوم, شادی میں جتنے دبلا ہے ان کو چیک کر رہے ہیں آپ ذہن میں, انہیں دبلا ہو, خالہ کا بیٹا دبلا ہو, پھپھو کا بیٹا اپنا دبلا ہو, فلاں دبلا ہو, ارے یہ دبلا اپنے خلاف دشمن ہے, یہ دبلا ہوں گا جو اس نے بولا نا. شعبدے باز صرف آپ کے سائیکولوجی سے کھیل رہا ہے, ایک دبلے نے چرایا. اب آپ کو جو لگتا ہے جو دبلا ٹارگیٹ والا ہے آپ اس کو سوٹ کر لیتے, سمجھ رہے آپ. ناک کھڑی ہے اس کی, ارے نہیں یہ دبلے کی نہیں کھڑی, دوسرا دبلا دکھ رہا میرے کو, اس نے بول دیا. سمجھ رہے آپ, صرف آپ کی سائیکولوجی سے کھیل رہا ہو. ٹھیک, ناک کھڑی ہے, دبلا ہے, بال سلکی ہیئر سے ایک دم جس کی بولیں گے ریشمی, اس کے اچھے بال ہے, اور ہمیشہ تیل لگا کے رکھتا, تو آپ فٹ کرتے رہے, یہ تیل لگانے والا کون ہے, کتنے دبلے, کتنے کھڑی ناک ہے, فلاں ہے فلاں ہے. اور اب بھی جو ہے نا وہ اب بھی اورنگ آباد کے بس اسٹینڈ پہ کھڑا ہے, آپ بولتے اب بھی دیکھتا جی اس کو میں. اب آپ آگے اورنگ آباد کے بس اسٹینڈ میں, اب آ کے بولتے ہیں کوئی بھی دکھ رہا نہیں یار, دبلا, اس کی ناک کھڑی اور تیل لگا ہوا اور اپنا رشتہ دار ہے, نہیں دکھا آپ کو. آپ بولتے ہیں ارے وہ تو نہیں دکھ رہا ہوں, آپ جو بولے تمہاری پیٹ ادھر تھی نا, ادھر سے نکلا ہو پیچھے سے. ارے یار پیچھے سے نکلا کہ میرا ٹھیک. اب کہاں, اب پونا چلے گیا, اب پونا چل جاؤ تم. اب آپ جا رہے پونا, چوری کیا نا اس نے, اب پونا جا رہے, پونا میں دیکھو بس اسٹینڈ پہ ملیں گے آپ کو, اب پونا بس اسٹینڈ پہ کھڑے ہو, اب پھر نہیں مل رہا آپ,
ارے بابا وہ ابھی بھی نہیں بول رہا, تم بولے تم ادھر منہ کرے اور اس نے ادھر منہ کر کے, بازو تھے تم بازو. تو میرا سوال ہے وہ اتنا جب ہوشیار ہے سب معلوم, تو انہیں آن لائن بولتے جانا نا بازو ہے, پیچھے جا رہا, پیٹ دکھ رہی, جانے کے بعد ہی معلوم ہوتا اس کو سب. شعبدے باز کی خاصیت یہ ہے سب ہونے کے بعد ہی بولتا ہے ایسا اتنے پہ تکے پر ذرے پر فلاں. سمجھ رہے آپ؟ تو صرف کیا کر رہا آپ کے ذہنوں سے کھیل رہا ہے وہ شعبدے باز, کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی, کوئی حقیقت نہیں ہے. میرے گھر کے اندر نیچے زمین میں بہت آواز آ رہی, خزانہ ہے خزانہ. شعبدے باز کو دیکھو آپ کیا کرنا پڑے گا, میرے کو بلاؤ, پورا پڑھنا پڑے گا 40 دن, اور میں تو کچھ نہیں لیتا. کوئی بھی شعبدے باز کچھ نہیں لیتا کبھی بھی, میں تو کچھ نہیں لیتا, صرف سامان یہ دکان سے خرید کے لانا. ایک بکرا 7,000 چلے گئے, ایک الٹے پر کا مرغا 1,000 روپے چلے گئے. زعفران آدھا تولہ, گدھے کو کیا زعفران کی پرکھ, پھر بھی آدھا تولہ بولتا زعفران. اب آدھا تولہ لا رہے, اب 3-4 ہزار کا زعفران. میں تو کچھ نہیں لیتا, اللہ کے لیے, سب اپنا اللہ کے لیے. اب دکان والے سے کتنا فٹ ہے اس کا, 40-50 مطلب 40-50% رہتا ہے اس کا ٹکا اس میں بندھا ہوا, ٹھیک ہے. وہ سامان آپ نے وہاں سے خرید کے لا لیے, 40 دن عمل ہو گیا. اب کھود دو, آج تو ہے دیکھ, پوری دیکھ بھری ہوئی سونے سے, اب آپ کھودتے ہیں. اب جب پورا کھود لی جتنا اس نے بولا, رہے بابا ابھی نکلا, ذرہ پہ سرک گیا ادھر, وہ تم نے ادھر کھودے اور ادھر نکل گیا. میں تو چیلنج کر رہا ہوں کسی کا نکلا ہو آج تک, چیلنج کر رہا ہوں, ذرہ تم نے ادھر کھولے ادھر نکلا, ٹھیک ہے بابا کدھر, ادھر, اب ادھر کھودتا ہو. اپن نے جب ادھر کھودے نا اور جب لیٹ ہو گیا نا تو ادھر سے ادھر سرک گیا ہو, لیکن بابا اب ادھر تو دوسرے گھر ہے نا, ہاں سرک گیا ہو. میں کہتا ہوں کتنا گدھا اور احمق ہے, جب بابا کو پتا ہے سرک سکتا, پہلے بولنا تھا 2 گڈھے ایک ساتھ کرتے تھے اپن, ادھر سرک کے ادھر آتے اپنے ہاتھ میں. میں تو کہتا ہوں شکاری کتوں کو اتنا سمجھتا کہ شکار کیسا کرنا, کیا کرتا ہو, ایک کتا پیچھے بھاگتا, دوسرا سائڈ سے اٹیک کرتا, اس کو معلوم ہے جانور ادھر بھاگیں گے پھر ہم کریں گے. اس کو اتنی عقل نہیں شعبدے باز کو, تھوڑا بھی کچھ علم ہوتا واقع میں, اور یہ حرام کاریاں ہیں سب, یہ صرف کھیل رہے ہیں آپ کے عقیدوں سے. جب اس کو معلوم تھا سرک سکتا تو نے 2 گڈھوں کا کیوں نہیں بولا ایک ٹائم میں, سمجھ رہے آپ؟ ایک صاحب بولے کہ ہمارے کھیت میں بولے دھن تھا, میں نے بولا چکر ہے مت جائیے, لیکن نہیں سنے, بہت مہان بابا ہے بولے, قرآن حدیث کے مطابق سب قرآن, مولا سبھی قرآن حدیث کے مطابق ہیں, ڈپلیکیٹ گولی بھی وہی اور اوریجنل گولی وہی, لکھا ہوا سب پہ وہی سے, پہچاننا پڑے گا وہ کنٹینٹ سے. بہرحال تو وہ چلے گئے کھودنے, اور کھیت میں کھود رہے ہو, اب کھود دیے, نہیں نکلا, پانی نکل گیا, لیکن ایک فائدہ تو یہ ہوا, لیکن خزانہ نہیں نکلا. اس کے بعد بولے ذرہ پہ ادھر, اب کھیتی تھا نا وہ, اب ذرہ کیا, بہت ذرہ کتنا بھی کھود سکتے, انہوں نے وہاں کھود لی. ارے بولے یہاں سے بھی نکل کے وہاں چلا گیا, تو بولے رکو اب کتنے کا کھودنا ہے, بولے جیسی بھی منگا لی انہوں نے سیدھا, ایک ساتھ کھودیں گے اپن. اب کھودنے کا مسئلہ ہی نہیں, دن ہو رات تو اپن بولیں گے لوگوں باڈی کھود رہے, تم بولو خالی کہاں کا, نکل کے بھاگ جاؤ. کیونکہ اس کو لگا اب تو جیسی بھی کیا 2 گھنٹے میں کھود دیتا کتنا بھی نیچے, اس کی تو پول کھل جائیں گی. جب آدھا ایکڑ کھیت کھود دیا لیکن ملا کچھ بھی نہیں. میں نے کہا آدھا ایکڑ نہیں, پورا تمہارا 10 ایکڑ یا 1000 ایکڑ میں کھود دو, تم کو کچھ ملنا نہیں. شعبدے باز ہے یہ, بیوقوف بنا رہا ہے تم کو, نفسیات سے کھیل رہا ہے. میں بہت بیمار رہ رہی, میں بہت بیمار رہ رہا, شعبدے باز کے پاس چلے گئے, جاتے ہی بول رہا آپ بیمار دکھ رہے, کیا اونچے درجے کا شعبدے باز, جاتے ہی بول دیا بیمار ہے, او ہو بہت اونچا دکھ رہا. دواخانے آپ گئے ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر بولا آپ بیمار ہے, کیا ڈاکٹر ہے, دیکھتے پہچان لیا, بولتے آپ کبھی کیا نئی بات ہے اس میں, بیماری آتا تمہارے پاس, کون سی نئی بات ہے, آگے کی بات کرو چلو. لیکن شعبدے باز کیا مہان ہے, گئے اور بول دیے تم بیمار. اس کے بعد پھر کیا ہے, پھر اس کے بعد ہاں کرنی ہے آپ پر, کیسے کرنی بابا, کرنی ہے کہ عورت نے کری جو بار بار آتی ہے آپ کا. ہاں اب آپ دیکھیے میری ننند سے میری بہت لگی ہوئی ہے, بار بار آتی ہے وہ, آپ کو جو آپ خود فٹ کرے, بڑی آنکھیں والی ہے, چھوٹی چھوٹی ہے, بال گھنگرالے ہے, کیسے ہے, کبھی کاجل لگاتی, کبھی یہ نہیں کرتی, کبھی میک اپ, سب وہ باتیں بولتا ہو جو دونوں جھول ہے, وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے. سمجھ رہے آپ, سب جھول ہے, کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ کے حلال مال کو حرام ذریعے سے یہ کھاتے ہیں, ان کی کوئی شعبدے بازی حقیقت میں نہیں ہے. اور اگر اپنی شعبدے بازی کے علم میں پکا بھی ہے تو ایک حرام اور کفر کا کام کرتا ہے. کبھی جنوں کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ ایگزیکٹ لوکیشن سے آپ کو پتا چلے, لیکن یہ حرام اور کفر ہے. بات کو یاد رکھ لیجیے میری, ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ صرف آپ کی نفسیات سے کھیلتے ہیں, آپ کے حلال مال کو حرام ذریعے سے کھاتے ہیں, اور آپ کے ایمان اور عقیدے کو خراب کرتے ہیں. خالی جا کر پوچھنا 40 دن کی نمازیں برباد کرتا ہے, پوچھ کر یقین کرنا آپ کو اور ہم کو کافر بنا دیتا ہے. سمجھ رہے آپ, کو بولے رہے یار انہوں نے بولے اور ہوا, کافر. اور خالی جا کے چلو دیکھیں گے کیا بولتے, تو 40 دن کی نماز گئی. میں تو شعبدے بازوں کے تعلق سے کہتا ہوں کہ ایمان اور عقیدے والے لوگوں نے جانا
شعبدے باز جو بہت ہوشیاری کی بات کرتا ہے نا، تو جا کر بولنا کہ میرے جیب میں ایک 100 کا نوٹ ہے، کیا نمبر ہے بتا، بولنا بتاتا کہ آپ کو شعبدے باز بہت بولتا نا، میرے کو یہ علم ہے، تمہارا باپ کون ہے، تمہارا دادا کون ہے، سب نکالتا نا، تو ٹھیک نکال بولنا، یہ بتا سکتا ہے وہ آپ کو. اس کے سامنے ایک ایسا لٹ رکھنا، لٹ سمجھتے نا، موٹا ڈنڈا، اور پوچھنا یہ کیا بول رہا، لگیں گا تیرے کو پڑھیں گا یا نہیں پڑھیں گا، بولنا کیا بولتا ابھی کچھ بول رہا، بولنا یہ اب بتا، بولنا تقدیر کا حال کہ تیرے پہ پڑھنے والا ہے یا نہیں پڑھنے والا ہے. سمجھ رہے آپ؟ یہ لوگ اسی لائق یاد رکھیے، اور ہم شعبدے بازی اور کہانت کے چکر میں جاتے ہیں. یہ 100 جھوٹ میں ایک سچ ملاتے ہیں، 100 جھوٹ میں ایک سچ تو ہو ہی سکتا نا. میرے سے اگر آپ پوچھو اور میں شعبدے بازی کروں آپ کے ساتھ، اللہ رحم کرے، اور میں یہ کہوں ابھی آپ کے ساتھ ایک اچھا اور ایک برا کام ہونے والا، آپ سے سوچتے رہیں گے ایک اچھا فیض بھائی نے بولے، ایک برا، ایک اچھا ایک برا، سیڑھیاں چڑھتے تھے گر گیا، ایک برا ہو گیا، فیض بھائی نے بولے تو ایک برا ہوگا، آج کا ایک کمپلیٹ، اب ایک اچھا ہونے والا ہے. اب جاتے تھے ایکسیڈنٹ میں ہو گیا، آپ اس کو کاؤنٹ نہیں کرتے، کیوں؟ ایک برا ہو گیا نا، فیض بھائی نے جو بولے تھے، آپ اس کے بعد ایکسیڈنٹ میں ہو تو آپ کاؤنٹ نہیں کریں گے، آپ ایک اچھا جو ہونے والا وہی ڈھونڈنا ہے میرے کو. اور دن بھر میں ایک برا ایک اچھا ہی سب کے ساتھ ہوتی ہی ہے. آج کالے کپڑے مت پہنو، اشبھ ہے، آپ نے پہن کے چلے گئے کالے کپڑے. اب کچھ ہو گیا جو روز ہوتا، ارے یار کالے کپڑے نہیں پہنو بول کے بولے تھے، دیکھو ہو گیا. تو ایک اچھا اور ایک برا کس کے ساتھ نہیں ہوتا دن بھر میں، مجھے بتائیے. سمجھ رہے نا آپ؟ وہ صرف نفسیات سے کھیل رہے ہیں. آج ایک اچھی خبر آئیں گی، آپ کو ایک بری خبر آئیں گی، اب آپ خود انتظار کریں ایک اچھی آنے والی ایک بری، اور کوئی بھی پہلی خبر جو آپ کو لگے روز آ رہی ہے اچھی آ گئی، ارے پہلی اچھی خبر آ گئی، کیا اچھی خبر؟ نل کو پانی آ گیا اپنے. ارے یار یہ تو روز آتی نا. آج چونکہ کسی نے شعبدے بازی کی، کہانت کی، آپ کو صرف پھول دے رہا ہے تو آپ کو لگ رہا ہے یہ اچھی، اب ایک بری باقی ہے. اب دن بھر میں 100 اچھی خبر آنے دو، بھائی آپ کے بھائی کو بچہ ہو گیا، بہن کا مسئلہ بیماری کا حل ہو گیا، آپریشن سب ختم. ایک اچھی ہونے والی ہوگی نا، فرسٹ پانی آ گیا نل کو. اب صرف آپ انتظار کریں ایک بری خبر کی دن بھر میں. اور کوئی بھی روز ہونے والی بات، پیٹرول ختم ہو گاڑی میں، ارے دیکھو بری خبر آ گئی. صرف آپ کی نفسیات سے کھیلتے ہیں وہ، اس کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں ہے. اور اگر ان کو آپ چیلنج کریں، ایسا کرا میں نے کالا کچھ بھی نہیں ہوا، تو وہ کچھ تو ذرہ پیسے بچ گئے، ایسا ہو گیا، بابا کا سایہ تھا، یہ ہو گیا، تم ولیوں کے خاندان سے، گھمانا ہی ہے اس نے. ایک شعبدے باز ایک بار بیٹھ گیا ایک ڈیم کے اوپر، 2 دن میں بولا ڈیم ٹوٹنے والا نہیں، تو بولے میرے کو پانی میں ڈبا دینا. اب آفیشلی تو کوئی اس کو پانی میں ڈبا نہیں سکتا، قتل کا کیس بن جائیں گا، اس پر مرڈر کیس بن جائیں گا. کوئی کر سکتا ہے کیا؟ نہیں. شعبدے بازی کیسی رہتی، لیکن اس کی 2 دن میں ڈیم ڈوبنے والا ہے. اب 2 دن بعد ڈیم کچھ نہیں ہوا، ڈوبا نہیں. اب لوگوں نے بولے کیا کرنا، انہیں ڈوبا، تپسیا اتنی کر لیا، بولے کہ ڈوبنے نہیں دیا اس کو. اے دیکھو، مطلب گرا بھی تو ٹانگ اونچی ہے اس کی. پہلے بولنا چاہیے میں اتنی تپسیا کروں گا ڈیم ڈوبنے دوں گا، تو بولے میں 2 دن میں ڈوبنے والا ہے. اب سب انتظار کرے، 2 دن میں ڈیم نہیں ٹوٹا، تو بولے میں نے اتنی تپسیا کیا، گھور تپسیا کی، بولے ڈیم نہیں ڈوبا. مطلب گرا بھی تو ٹانگ اونچی ہے اس کی. یہ حالت ہے لوگوں کی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ سمجھ رہے آپ؟ تو یہ شعبدے باز صرف اور صرف آپ کے عقیدے حلال مال سے کھیلتے ہیں. کوئی حقیقت ان کے پاس نہیں ہوتی، کوئی اوقات نہیں ان کی، کوئی علم ان کو نہیں ہوتا سوائے وہ جو یہ جنوں اور شیاطین کے ذریعے چرا کر لاتے ہیں. اس کے علاوہ نہ ان کے فن میں کوئی قابلیت ہے، نہ وہ علم سیکھنا جائز ہے، وہ حرام ہے، وہ جو کام کرتے ہیں حرام ہے. اور اکثر ٹرکس سے کھیلتے ہیں. ٹرکس سمجھتے ہیں نا، چال بازیاں چلتے ہیں، شعبدے بازیاں کرتے ہیں، ہاتھ کی صفائی کرتے ہیں، جس کو ہم کہیں گے بہت سارے ایسی چیزیں کر کے آپ کو صرف اور صرف گھماتے ہیں. حالانکہ واقعی میں اگر ان میں کچھ صلاحیت ہوتی ہے تو کچھ نہیں، تو یہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مسکینوں کی مدد کرتے. پولیس اسٹیشن میں ان کو بٹھا دینا چاہیے نا، چور کو بتا رہے ہو آپ کو، تو پولیس کو کتنی ضرورت ہے، کتنی مشکل ہوتی ہے نا، تو وہاں بیٹھتے ہیں. کوئی فن اور کوئی علم نہیں ہے ان کے پاس سوائے کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، حلال مال کو حرام طریقے سے لوٹتے ہیں. اور اگر تھوڑا بہت علم کچھ ہے بھی تو وہ کفر یا علم ہے جس کا سیکھنا سکھانا کرنا کرانا ہمارے لیے حرام ہے، تو اس کی بہرحال کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے. جی اچھا، کسی نے سوال کیا کہ ان ون حدیث پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم انکل عباس رضی اللہ عنہ واز asked to make dua for rain. Can we ask a pious person to make dua for us? کسی نے سوال کیا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عباس سے دعا کروائی گئی تھی بارش کے لیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چچا تھے، تو کیا ہم نیک لوگوں سے دعا کروا سکتے؟ تو ہاں، آپ نیک اور متقی لوگوں سے جو زندہ ہو، جن کو آپ کا مسئلہ معلوم ہو، وہ بھی دعا کرے اور آپ بھی دعا کرے، تو ایسا وسیلہ لینا جائز ہے. کسی زندہ انسان سے جو نیک اور متقی پرہیزگار ہو، آپ کا مسئلہ اس کو پتہ ہو، وہ بھی دعا کرے اور آپ بھی دعا کریں، تو ایسا وسیلہ لینا جائز ہے. یاد رکھیے، ٹھیک؟ ایک کوئی متقی اور پرہیزگار انسان، تو اگر کوئی متقی پرہیزگار شخص ہو اور وہ نیک ہو، ٹھیک ہے، اور اس کو آپ کا مسئلہ معلوم ہو، اگر وہ بھی دعا کرے اور آپ بھی دعا کریں، تو بالکل یہ ایک جائز عمل ہے. یاد رکھیے، ایک جائز عمل ہے، اس میں انشاءاللہ عزیز کوئی مسئلہ نہیں. آپ ایسا جو ہے
کروا سکتے ہیں۔ تو حدیث میں یہ ہے کہ یہ واقعہ حضرت عمر کے زمانے کا ہے، بارش نہیں ہوئی تو لوگ آئے اور کہا کہ حضرت عمر ہم نماز استسقاء کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز استسقاء کی جاتی تھی، تو حضرت عمر نے کہا کہ اب آپ تو نہیں رہے، ہم ان کے وسیلے سے دعائیں کرتے تھے جب آپ زندہ تھے، چونکہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے لہٰذا ہم آپ کے چچا عباس رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے دعا کریں گے، اور حضرت عمر نے جو ہے عباس رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے دعا کی۔ تو اس سے پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نبی کے جانے کے بعد بھی نبی کے وسیلے سے دعا نہیں کی۔ کیا ہے حدیث میں کہ نبی جب زندہ تھے ہم نبی کے وسیلے سے کرتے، نبی اب نہیں ہے لہٰذا عباس، چونکہ عباس زندہ تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے وسیلے سے لوگوں نے دعا کی اور پھر بارش ہوئی، تو لہٰذا یہ کرنا تو بالکل درست ہے۔ تفصیلات اگر دیکھنا تو میرا ایک عنوان ہے وسیلہ اور شفاعت، آپ ضرور اس عنوان کو بہرحال دیکھیں، اس کے اندر میں نے بہت تفصیلی اس مسئلے کو ڈسکس کیا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ ہمارا سوال ہے کہ جب نماز کے بعد ہم نے ایک مسجد میں تھے تو دعا کے وقت وہ تھوڑا لیفٹ ایسا بیٹھ کے دعا کرتے تھے، تھوڑا ایسا ترچھا بیٹھتے تھے اور دعا کرتے تھے، اور اس میں یا نبی یا نبی یا نبی یا محمد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ نام لیتے تھے، اور اس میں کہتے تھے کہ ہمارا ایسا ہو ویسا ہو اور سیدنا سیدنا، تو کیا وہ صحیح ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ ایک صاحب کو انہوں نے دیکھا جو نماز کے بعد تھوڑا سا قبلے سے کراس ہو کر دعا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یا محمد یا نبی اور مختلف آپ کے اور بھی نام لے کے دعا کرتے تھے، تو یاد رکھیے ایسی دعا کرنا شرعاً جائز نہیں اور حرام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد یا آپ کے دنیا میں رہتے ہوئے بھی کسی صحابی نے نبی سے دعا نہیں کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر نہیں پکارا۔ یہ نبی کا ادب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نام صحابہ اپنے زبان سے نہیں لیتے تھے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن میں نام 4 بار محمد اور 1 بار احمد لیا۔ احمد اس وجہ سے لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے پیشن گوئی کی تھی، اور 4 بار یہ محمد کا لفظ لیا قرآن کے اندر، صرف یاد رکھیے۔ اور یہاں ان لوگوں کا کیا ہوگا، اور باقی تمام جگہ یا ایھا رسول یا ایھا النبی یا مزمل یا مدثر کا، یہاں دھڑلے سے یا محمد لوگ چلا رہے ہیں۔ کتنی بری بات ہے نا کہ اللہ نام نہیں لیتا ہے۔ صحابہ نے کہا کہ وقال النبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ نہیں کہا کہ وقال محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا حدیث کے اندر بھی، اس لیے کہ آپ احتیاط کرتے تھے، لہٰذا وہ اللہ کے رسول سے دعا مانگ رہے تھے۔ اور کراس ہونے سے مراد سمجھے آپ مدینہ کا ڈائریکشن لے رہے ہو، کہ قبلہ سمجھ لیجیے وہ مانتے تھا سیدھا ہے تو مدینہ کو بولے تھوڑا کراس ہے، حالانکہ سمت کا علم بھی نہیں، نالج آف ڈائریکشنز بھی نہیں۔ مکہ اور مدینہ اگر سمجھ لیجیے مکہ ادھر ہے ہمارے لیے تو مدینہ بھی ادھر ہی ہمارے لیے یہاں ہندوستان سے، نہیں بولے تھوڑا سا کراس ہے نا مدینہ مکہ سے، تو ایسے تھوڑا ٹیڑھا ہو کے مانگتے ہیں۔ تو یہ کام جو بھی انسان کرے یاد رکھیے وہ اللہ کے رسول سے مانگ رہا ہے، انبیاء سے مانگ رہا ہے، اور انبیاء نے کبھی اپنے ذات کے تعلق سے کہ ہم سے مانگو یا ہم کو ہمارے جانے کے بعد وسیلہ پر نہیں کہا، لہٰذا اس کی دعا باطل ہے، اور اگر وہ عمل کرتا ہے تو غیر اللہ سے مانگ رہا ہے، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک بندے اور رسول ہے، یاد رکھیے وہ غیر اللہ سے مانگ رہا ہے، جس لیے میں نے کہا کہ ایسی دعائیں کرنا حرام ہے، یاد رکھیے اور درست نہیں ہے۔ کسی نے ایک اور سوال کیا، اگر کوئی اس طرح سے دعا مانگے کہ اے اللہ میرے ماں باپ کی خوشی کے لیے یہ کام کر دے، تو کیا یہ وسیلہ مانگنا ہوگا یا نہیں؟ میں نہیں سمجھتا ہوں اس میں کوئی وسیلہ ایسا۔ اگر کوئی اس طرح سے کہے اے اللہ میرے ماں باپ کی خوشی کے لیے کام کر دے، مطلب آپ یہ کریں اللہ میرے ماں باپ اس کام سے راضی ہوں گے اس لیے کام کر دے، اس میں وسیلہ جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے اللہ میرے ماں باپ کے وسیلے سے یہ کام کر دے تو وسیلہ ہوتا ہے، لیکن یہاں کہہ رہا ہے وہ شخص اے اللہ میرے ماں باپ خوش ہو جائیں گے اس عمل سے، لہٰذا میرا یہ کام آپ کر دیجئے اس وجہ سے، تو اس میں کوئی شرک اور کوئی وسیلہ اور کوئی غلط چیز بہرحال نہیں ہے۔ وہ صرف دعا کرے اللہ میرے ماں باپ ایک عمل سے خوش ہوں گے تو آپ اس عمل کو میرے لیے کر دے یا آسان کر دے، یہ ہے۔ لیکن میں کہوں گا اس سے بہتر دعا یہ اللہ یہ کام اگر میرے لیے بہتر ہو، دنیا کے لیے معاش کے لیے اور آخرت کے لیے، تو مجھ سے یہ کام کر دے، اور اگر یہ اس میں نقصان ہو چونکہ اللہ بہتر جانتا ہے بہرحال نقصان ہو تو مجھے اس سے دور کر دے، زیادہ بہتر ہے۔ لیکن کوئی یہ کہے کہ اللہ میرے والدین اس عمل کے کرنے سے خوش ہوں گے لہٰذا آپ میری اس دعا کو سن لو، تو بہرحال اس میں وسیلہ نہیں ہے، بلکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ فلاں لوگ خوش ہوں گے اس عمل سے، لہٰذا میری دعاؤں کو تم قبول کر۔ السلام علیکم شیخ، اگر 2 صحیح یا حسن درجے کی حدیث ہے جو ایک دوسرے کے مخالف ہے تو ہم کس کو ترجیح دیں گے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ 2 روایتیں دونوں صحیح ہیں یا صحیح اور حسن درجے کی ہیں، دونوں میں کس کو ترجیح دے؟ تو یاد رکھیے اگر 2 حدیثیں ایک جیسی ہو اور دونوں میں کچھ مختلف بات آ رہی ہو تو اس کے اندر علماء کہتے ہیں پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ حدیث پہلے زمانے اور بعد کے زمانے کی کون سی ہے۔ جیسا کہ پہلے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل کیا جو کہ صحیح روایت و ثابت، بعد میں چینج کر دیا، تو اگر ایسا ہو کہ ایک روایت پہلی اور ایک بعد میں ہو
تو پھر بعد والی کو لیا جائے گا، پہلی کو نہیں لیا جائے گا۔ دوسرا، اگر دونوں ہی حدیثیں درست ہو اور دونوں ہی عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہو اور دونوں عمل میں سے کسی ایک کو چھوڑنے کا یا منسوخ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو پھر دوسرا کام یہ کیا جائے گا، اس پہ تطبیق کا ایک اصول لاگو۔ تطبیق وہ اصول ہوتا ہے، علماء اس پہ ایک اصول لاگو کرتے ہیں کہ دونوں کام ایٹ دا سیم ٹائم ہو، مطلب حدیث دونوں ہی درست ہے، یہ بھی کیا جا سکتا ہے اور یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو تطبیق کا اصول سے وہ یہ کہتے ہیں ایسا بھی کر سکتے اور یا پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کر سکتے، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل بھی ثابت ہے اور یہ عمل بھی ثابت ہے، ایسا ہو جائے گا معنی، سمجھ رہا؟ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں چیز ایسے کی، ایک میں فلاں کی، حالانکہ عمل ایک ہی ہے، تو اس کا معنی ہے یہ بھی درست ہے یہ بھی درست ہے۔ اگر دونوں کو بیک وقت کرنا ناممکن ہے تو تطبیق کا اصول لاگو کیا جائے گا۔ تطبیق مطلب دونوں ہی کیسے کیا جائے ایک ساتھ، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر پہلی چیز یہ ہے کہ دونوں میں سے کون سا عمل باقی ہے اور کون سا آپ نے چھوڑ دیا وہ بھی طے کیا جائے گا۔ اگر پتہ چلا کہ عمل 1 باقی ہے، مطلب سیکنڈ حدیث باقی ہے اور پہلی والی جو روایت تھی وہ قدیم پرانی ہے، تو لہٰذا سیکنڈ کو لیا جائے گا۔ تو بہرحال بہت سارے مختلف چیزیں اس پہ لاگو ہوں گی، لیکن ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن کی کوئی 2 آیتیں، کوئی 2 صحیح حدیثیں یا قرآن کی آیت اور صحیح حدیث کبھی ایک دوسرے سے ٹکرائے۔ ظاہراً ٹکراؤ دکھتا ہے، لیکن جب تطبیق کے اصول اور جب بیٹھ کر بات کی جاتی ہے تو سمجھ میں آتا نہیں یہ بھی درست ہے اور یہ بھی درست ہے۔ تو ایسا کوئی مسئلہ اگر آپ کے سامنے آئے تو آپ علماء سے رجوع کریں، انشاءاللہ وہ آپ کو اس میں بتائیں گے کیا درست ہے اور کیا نہیں کرنا چاہیے انشاءاللہ۔ کسی نے سوال کیا حیض کی حالت میں ہم آیت الکرسی، معوذتین، حدیث کی کتابیں جیسے بخاری شریف وغیرہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو یاد رکھیے حیض کی حالت میں ایک خاتون جو ہے اگر معوذتین، سورہ فلق، سورہ ناس حفاظت کے لیے پڑھتی ہے یا بچوں کو یاد کرواتی ہے، جیسا کہ وہ عربی کی ٹیچر ہے یا کچھ ہے، تو بہرحال اس کا انشاءاللہ عزیز پڑھنا درست ہے، لیکن تلاوت کے لیے نہ پڑھے۔ سمجھ رہا؟ تلاوت ہوتی ہے نا قرآن جیسا، ویسا نہیں پڑھیں گے، لیکن حفاظت کی دعا کی شکل میں بچوں کو یاد کراتی، چونکہ عربک ٹیچر ہے یا کوئی اور ضرورت کے تحت بہرحال وہ پڑھ سکتی ہے۔ اس لیے کہ آپ کی حدیث ہے ان 2 صورتوں سے زیادہ بہتر پناہ مانگنے کی کوئی دعا یا کوئی صورت میں نے نہیں دیکھی۔ تو اب ایک پناہ کی ضرورت تو ایک عورت کو مصیبت حیض کی حالت میں بھی آ سکتی ہے نا، تو یہ اگر حفاظت کے لیے کرتی ہے تو درست ہے۔ آگے سوال ہے آیت الکرسی اور معوذتین دونوں کا میں یہ کہوں گا حفاظت کے لیے اگر کرتے ہیں بچوں کی الگ بات ہے، لیکن تلاوت کی شکل میں نہ کریں۔ اور ٹیچرز ہوتی بہت سی بار عورتیں اسکول میں اور وہاں چھٹی تھوڑی لے سکتی اتنے دن کے لیے، تو بہرحال وہ ایک الگ شکل ہے۔ دوسرا سوال تھا کیا بخاری شریف وغیرہ، تو ہاں کتابیں تو آپ حدیث کی کوئی بھی پڑھ سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر اس حدیث کی کتاب میں کوئی آیت بھی گزر جائے اور آپ صرف علم کے لیے، تلاوت کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں، اس کے لیے کہ آپ ظاہر، تو بہرحال وہ بھی درست ہے۔ اس کے کئی فتاوی علماء کے موجود ہیں، آپ اگر دیکھنا ہے شیخ بن باز رحمہ اللہ، صالح العثیمین رحمہ اللہ، ان کی کافی فتوے موجود ہے کہ حدیث کی کتابیں اور تفسیر کی کتابیں کہ عورت حیض کی حالت میں پڑھ سکتی ہے۔ تمام نے بہت بتفصیل جو بہرحال اس کا جواب دیا ہے، لہٰذا یہ کر سکتی ہے۔ اور اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے گئے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے ساتھ حج میں تھی، آپ کو حیض آ گیا، آپ نے فرمایا اور کہا اے عائشہ طواف چھوڑ کر باقی سارے عمل کر۔ اور ہم جانتے ہیں حج کے اندر اللہ کی تسبیح بیان کی جاتی ہے، بڑائی بیان کی جاتی ہے، دعائیں کی جاتی ہے، آپ نے اجازت دی اس کی، اور وہ لوگوں کی زبان عربی تھی تو ہر چیز عربی میں ظاہر سی باتیں ہو رہی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس لیے میں نے کہا کہ حفاظت کی دعائیں یا بچوں کو یاد کرانے کے لیے اگر وہ معلمہ ہے، ٹیچر ہے، تو بہرحال اس کے بالکل درست ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر کرنے کے اندر۔ اور جو ہے حدیث کی کتابیں میں بہرحال وہ خاتون پڑھ سکتی ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ جی السلام علیکم، یہ میرا سوال عقیدے کے تعلق سے ہے۔ کیا میں نے دیکھا ہے کہ جہاں کھانا بناتے ہیں دعوتوں میں، دیگوں میں، اس میں تو کچھ لوگ کرتے ہیں کیا نیچے سے راکھ لے کے کھانے میں ڈالتے ہیں اور بولتے ہیں کھانے کو نظر نہیں لگیں گی، اس تعلق سے بتائیے کہ کھانا کھا سکتے ہیں کیا وہ؟ میں نے ایک سوال کیا، کسی نے کھانے کے اندر راکھ اٹھا کر لوگ ڈالتے ہیں اور بولتے ہیں کھانے کو نظر نہ لگے، تو کیا ایسا کھانا درست ہے؟ تو میں کہوں گا اگر آپ کو پتہ ہے کہ ایسا اس نے کیا ہے، ایسا آپ کو پتہ ہے تو کیا ہے، تو اس کو منع کیجئے اور اس کو روکیے اور کہیے چونکہ تم یہ سمجھ رہے ہو تمہارے یہ کرنے سے کھانا محفوظ رہے گا، تو میں بتانے کے لیے تم کو نہیں کھاؤں گا کہ یہ عمل غلط ہے۔ لیکن اگر لا علمی میں ہو جائے، اب کوئی بیک گراؤنڈ میں جا کر کچھ کر رہا ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے ایک سامنے والا مجبور ہے، اس کو پتہ بھی نہیں، ظاہر سی بات ہے اللہ ہماری نیتوں کو دیکھیں گا کہ اللہ اس کا کھانا حلال دکھ رہا تھا، نسبت حلال تھی، ہم گئے، لیکن اب پیچھے راکھ اٹھا کے ڈال رہا، پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے، وہ اس کا مسئلہ ہے۔ تو لہٰذا اس شکل میں انشاءاللہ اس کو مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے سامنے کرتا ہے تو آپ کنڈیم کرنے کے لیے اور اس کو بتانے کے لیے کہ تم غلط عمل کر رہے ہو، درست نہیں ہے، نظر نہ لگنا بلکہ کھانے کو، ایسا کوئی عمل آپ سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا آپ وہ کیجئے، کنڈیم کیجئے اور اس کو مت کھائیے تاکہ اسے لگے کہ آئندہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اب انجان آدمی ہے، بہرحال بیک گراؤنڈ میں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کیا کیا ہوا پیچھے، تو بہرحال اللہ تعالیٰ تو ہم کو جو حکم دیتا ہے وہ اسلام وہ یہ ہے کہ ظاہر پر دیکھو، ظاہر ہے تو ہم کو کوئی برائی نظر نہیں آئی تو اس لیے ہم کھاتے ہیں، لیکن اگر باطن پیچھے انہوں نے کچھ کیا تو ان کا مسئلہ ہے، لیکن اگر آپ کے سامنے کرے تو آپ ضرور اس کو مت کھائیے، اس کو کنڈیم کیجیے۔
کسی نے سوال کیا کہ شب معراج میں عبادت کرنا کیا صحیح ہے اور اس دن روزہ رکھنا کیسا ہے، کیا ضروری ہے؟ تو یاد رکھیے شب معراج نام کی کوئی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خلفاء راشدین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، امام اور محدثین نے نہیں منائی۔ یہ ایک واقعہ ہے، ایک رات تھی، یہ واقعہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، سفر کیا، مکہ سے آپ مسجد بیت المقدس گئے، وہاں انبیاءوں کو نماز پڑھائی، اس کے بعد آپ نے آسمانی سفر کیا، 1 2 3 4 5 6 7 آسمان تک گئے، اللہ رب العزت سے کلام ہوا، آپ کو 2 آیت سورہ بقرہ کی تحفے میں دی گئی، نماز کا تحفہ ملا، آپ اس کو لے کر آئے، یہ سب چیزیں ہوئی، لیکن اس رات کو نہ اللہ کے رسول نے منایا، نہ صحابہ نے منایا، نہ تابعین، نہ امام، نہ محدث نے منایا، لہٰذا رات تو ہوئی، واقعہ تو ہوا، لیکن منانا یہ بدعت ہے، یہ درست نہیں ہے۔ نہیں جاگ لیے تو کیا ہوا، نماز پڑھ لی تو کیا ہوا، روزہ رکھ لی تو کیا ہوا یہ کہ جو بات نبی کو نہ معلوم تھی، جو بات صحابہ کو نہ معلوم تھی، آپ نے دعویٰ کیا آپ کو آج پتہ چلی کہ اس رات کو منانا چاہیے۔ نہیں عبادت تو ہو رہی، نماز تو ہو رہی۔ میں اگر آپ سے سوال کروں، مغرب کی نماز 3 رکعت پڑھتے ہیں، اگر ہم سوچیں کہ 1 رکعت بڑھا دیں گے 4 کر دیں گے تو آسان ہوں گی نا، ظہر 4، عصر 4، مغرب 4، عشاء 4، تو آپ کیا بولیں گے؟ میں کر سکتا ہوں ایسا کام؟ کیوں نہیں کر سکتا ہوں؟ نماز تو ہے، 1 سورہ فاتحہ زیادہ پڑھیں گے، 2 سجدے زیادہ ہوں گے، 1 رکوع زیادہ ہوں گا، کیوں نہیں کر سکتے؟ تو آپ کہیں گے سنت سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا رکعتوں کی تعداد کو کم زیادہ کرنا حرام ہے۔ تو میں بھی یہ کہوں گا، جب یہ رات کا واقعہ ہوا تو صحابہ نے کیوں نہیں منع؟ اگر منانے کی اجازت ہوتی تو اللہ کے رسول نے کیوں نہیں حکم دیا تم مناؤ؟ اس سے پتہ چلا رات تو ہوئی، واقعہ تو ہوا، لیکن منانا نہیں ہے۔ اور اس روز کو روزہ تو ہے ہی نہیں، یہ تو شب برات کی بدعت کے چکر میں شب معراج کا بھی روزہ چالو ہو گیا۔ اب یہ برات کے بعد لوگ روزہ رکھتے تھے نا، ابھی نیا یہ سال میں نے سنا کہ معراج کا بھی روزہ ایک، اور روزہ بھی رکھ رہے ہیں، تو میں کہوں گا یہ بدعت ہے، ایسی عبادت مت کیجیے اور ایسا روزہ مت رکھیے، رکھے ہوں گے تو توڑ دیجیے اور کچھ کھا لیجیے، اس لیے کہ روزہ رکھنا تو درست ہے، لیکن خاص ایک غلط نسبت سے روزہ رکھنا میں کہوں گا یہ درست نہیں ہے، لہٰذا اس کو اوائڈ کیجیے، اس کو چھوڑ دیجیے، اگر رکھا ہے تو اس کو توڑ دیجیے، زیادہ بہتر۔ اور اس رات میں کوئی خاص عبادت ثابت نہیں۔ ہاں روز ایک آدمی اٹھ کے نمازیں پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے تو کرے، خاص اس رات کو 27 کو کرنا درست نہیں، اور 27 کو یہ ہوئی معراج، یہ بھی ثابت نہیں ہے حدیث سے نہ ہی تاریخ سے۔ کئی تاریخوں میں یہ بھی ایک تاریخ لوگوں نے کہا ہو سکتی ہے، لیکن اسی کے تعلق سے دلیل نہیں ہے کہ 27 کو ہی ہوا بول کر۔ السلام علیکم، میرا سوال ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جس گھر میں تصویر یا کتا ہو تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو 1 2 مساجد میں ایسا دکھا کہ پوسٹرز ہوتے ہیں، کیلنڈرز ہوتے ہیں، اس میں درگاہوں کی، مساجدوں کی، یا کوئی بابا ہوتے ہیں، تاجی بابا، جو بابا ہوتے ہیں ان کے تصاویریں، نیچے کچھ خول لکھا ہوتا ہے، تو کیا وہ درست ہے؟ بھائی نے سوال کیا جس گھر میں آپ نے فرمایا کتا اور تصویر ہوتی ہے وہاں فرشتے رحمت کے داخل نہیں ہوتے، حدیث صحیح ہے؟ تو تصویر سے مراد یاد رکھیے زندہ چیزوں کی، اس لیے کہ تصویر لفظ صورت سے آتا ہے عربی میں، صورت، اور مسجد کی کوئی یا درگاہ کی کوئی یا کوئی بے جان چیزوں کی تصویر ہے، یہ اردو میں تصویر ہی بولتے ہیں، لیکن اس میں چونکہ نان لیونگ ہے یہ جائز ہے۔ میں وہ الگ مسئلہ ہے کہ وہ درگاہ پہ جانا وہ ایک الگ، لیکن اب تصویر جس نے کھینچ کے لا لی کوئی چیز، تصویر تو مطلب جس کو بولتے ہیں فوٹو عام زبان میں، تصویر نہیں عربی میں تصویر بولتے ہیں، صورت کو بولتے ہیں، وہ تو ایک الگ مسئلہ، اگر ہو جائے وہ ایک الگ مسئلہ، لیکن ہاں شکلیں ہیں، جیسا کوئی بابا بیٹھے ہوئے، میں نے بھی دیکھا بہت سارے باباؤں کی تصویر لوگوں نے بنائی، کہاں سے بنائے مجھے بھی نہیں پتا، اور کبھی کبھی تو اتنے ڈراؤنے چہرے بنا دیتے ہیں، اتنے بدنما، ایک تو یہ ریئلی وہ کیسے تھے ہم کو نہیں پتا، لیکن لوگ بنا دیتے ہیں، 100 200 سال پہلے کوئی گزرے ہیں، کیسے آج تصویر بنائی، لیکن بنا دیتے ہیں، جانور بیٹھے ہوئے، کتے بلی بھی سامنے بیٹھے ہوئے، انسان بیٹھے ہوئے، ہندو بیٹھے ہوئے اور مسلم بیٹھے ہوئے، تو بہرحال یہ سب بے بنیاد چیز ہوتی، پہلے تو نہیں، اگر ویسی تصویر تو ظاہر سی بات ہے مسجد میں بھی نہیں آئیں گے فرشتے۔ حدیث کیا ہے؟ جس گھر میں کتے اور تصویر ہوتی ہے اور رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بخاری کی روایت ہے جبرائیل علیہ السلام 3 دن تک داخل نہیں ہوئے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبرائیل تم 3 دن سے میرے گھر میں، تو کہا اللہ کے رسول میں جب بھی آپ کے گھر کے پاس آپ کے پلنگ کے نیچے کتے کا بچہ چھپ گیا کر، اور اللہ کے رسول کے گھر میں کتے کا چھوٹا سا بچہ کے پلنگ کے نیچے چھپ گیا تھا، جس کی وجہ سے جبرائیل علیہ السلام نبی کے پاس نہیں آئے 3 دن، تمہاری مسجد کیا ہے پھر؟ تو اگر اس میں بھی تصویر ہوں گی تو پھر نہیں ہوں گا، تصویر جس جگہ ہوتی ہے نہیں آتی۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر آئیے، آپ باہر آئے، باہر بات کی، اور کہا آپ کیوں اندر کیوں نہیں آئے جبرائیل؟ تو کہا آپ کے گھر کے دروازے پر ایک پردہ لگا ہے جس پر انسانی چہرے بنے ہیں، تو آپ سب نے کہا ہاں وہ کسی نے تحفہ دیا تھا، اس پہ انسانی چہرے تھے لمبے لمبے بنے ہوئے، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا پھر کیا کیجیے آپ اس کے چہروں کو ختم کر دیجیے تاکہ صورت ختم ہونے سے وہ لمبے لمبے جھاڑ جیسے دکھیں گے، ایسے لمبے انسان بنے ہوئے، صورت کو ختم کر دیا گا، پردہ لٹکا ہوا رہا، ٹھیک ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نبی کے گھر میں تصویر اور کتا رہا تو نہیں آئے، تو ظاہر سی بات ہے ہمارے گھر میں ہوں گا، مجبوریاں الگ چیز ہے، نیوز پیپر میں تصویریں آ جاتی ہے، ڈھک کے رکھیے، کھلا مت رکھیے،
ضرورت پڑنے پر. گھر میں ہماری خود کی تصویر ہوتی، بند رکھیے اندر، کھلی مت رکھیے. کھلی مت، مجبوراً تو ایک الگ چیز ہے نا، کھلی مت رکھیے. آپ نماز پڑھتے تو نوٹیں ہوتی تو جیب میں اوپر مت رکھیے، اس لیے گر کے آئیں گی. اس میں تصویریں ہوتی ہیں مختلف حکمرانوں کی، الگ الگ ممالک میں الگ حکمرانوں کی. اندر رکھیے، اوائڈ کیجیے چیزوں. ہمارے پاس تو مورتی بھی ہوتی ہے سکوں کے اوپر، ٹھیک، گرتے ہیں تو اوائڈ کیجیے، پیچھے رکھا کیجیے. یہ مجبوریاں ہیں، تو بغیر سکے کے ہم جی نہیں سکتے، بغیر نوٹ کے ہم رہ نہیں سکتے، یہ مجبوریاں ہیں. لیکن مجبوریوں کو ٹالا جا سکتا ہے. لیکن اب کیلنڈر لٹکانا جس میں انسانی تصویریں، میں کہوں گا اوائڈ کیجیے. مسجد ہو، مدرسہ ہو، کسی بھی جگہ درست نہیں ہے. انسانی چہرہ اگر ہے، چاہے بچوں کی شکل میں ہو، چاہے کسی شکل میں، اوائڈ کیجیے، چاہے جانوروں کی شکل میں. اور پہلے تو میں کہوں گا مسجد میں کوئی بھی کیلنڈر بغیر اجازت کے اور بغیر تحقیق کے لٹکائے نہ جائے، ورنہ پتہ نہیں کس کس کا ایڈ کر دے رہے. ایک جگہ میں نے دیکھا مسجد میں کیلنڈر لٹکا ہوا، نیچے لکھا ہوا SBH، اسٹیٹ بینک آف حیدرآباد. اب کیا ہم خود خطیب خطبہ دیں گا کہ سود حرام ہے، وہاں لگا ہوا اسٹیٹ بینک کا پوسٹر. سمجھ رہے آپ؟ درست نہیں ہوں گا یہ. تو دیکھا پہلے کرے کہ کیا ہے، اس کے بعد رکھے. یا پھر اگر کیلنڈر کی ضرورت ہی ہے تو ایڈ کارڈ دے نیچے کا پورا، جس کا بھی ہو، چاہے خالی کیلنڈر ہو، ٹھیک ہے. اتنا کیا ضروری ہے کہ وہ کیلنڈر ہو اور کسی کا ایڈ ہی ہو. یا خود کا خرید کے لانا جس پہ ایڈ نہیں ہوتا. یہ فری کی کیلنڈر کا ہی مسئلہ ہے نا سب. خود کا خرید کے لا لے، کہیں کو فری کے 10-20 روپے کی چیز کے لیے کیوں کرنا جائے. خود کا خرید کے لٹکا لے، سب سے اچھی چیز بہرحال وہی ہوں گی. لیکن اگر صورت ہوں گی تو میں کہوں گا بالکل مسخ کی جائے یا اس کو ہٹا دیا جائے اس کیلنڈر کو. جی السلام علیکم شیخ. جیسے آپ شرک پہ بات کر رہے تھے تو ایک حدیث صحیحہ کے مطابق اختلاف کی جڑ شرک ہے. نوح علیہ السلام کی قوم میں جو 5 لوگ تھے، تو اگر کوئی عالم یا کوئی امام جو نماز پڑھا رہا ہے اس کو معلوم ہے کہ صحیح طریقہ کیا ہے اور وہ صرف ہڈرمی کی وجہ سے وہ طریقہ استعمال نہیں کر رہا ہے، تو وہ تو مشرک ہوا اس حدیث کے حساب سے. تو کیا مشرک کے پیچھے نماز ہوگی؟ پہلے کوئی انسان ہے، امام ہے، اگر وہ کسی وجہ سے سنت کا علم ہوتے ہوئے بھی اگر وہ کوئی عمل نہ کرے کسی مسئلے پر، کسی چیز پر، تو کیا وہ مشرک ہوتا ہے؟ تو دیکھیے، شرک ایک بہت خاص چیز ہے. ہر کوئی انسان ہر گناہ کی بنیاد پر مشرک نہیں ہوتا ہے. کافر ہو سکتا ہے کبھی، منافق ہو سکتا ہے کبھی، فاسق ہو سکتا ہے کبھی، فاجر ہو سکتا ہے کبھی. یہ سب الگ الگ گناہوں کی وجہ سے الگ الگ نام ہیں. مشرک ایک الگ ہی عمل ہے. تو لہٰذا اگر ایک انسان نبی کی سنت واضح ہونے کے بعد بھی اپنی ہٹ درمی پر اس سنت پہ عمل نہ کرے تو مشرک نہیں ہوں گا. وہ گناہ گار اور فاسق ہوں گا کہ نبی کی سنت واضح معلوم اور صحیح معلوم ہونے کے بعد بھی اس پر عمل نہیں کرا. مشرک وہ تب ہوں گا جب وہ اللہ کے علاوہ یا اللہ کے نام و صفات میں اس کی عبادت میں کسی کو شریک کرے. تو شرک ایک گناہ ہے اور وہ خاص ہے. ہر آدمی گناہ گار مشرک نہیں ہوتا. جیسے مکہ کے لوگ مشرکین مکہ کہلاتے ہیں، لیکن قرآن نے اہل کتاب کو یا تو کافر کہا یا تو اہل کتاب کہا، مشرک نہیں کہا، اس لیے کہ ان کا گناہ الگ ہے تو ان کا ٹائٹل بھی الگ ہے. اسی جگہ کچھ جگہ منافقین کے بارے میں کہا، حالانکہ منافق مشرک بھی ہوتا ہے، کافر بھی ہوتا ہے، لیکن کیا کہا گا؟ منافق اس کی صفت کے اعتبار سے. تو لہٰذا امام اگر کتاب و سنت کا واضح علم ہونے کے بعد بھی کسی چیز پہ عمل نہ کرے تو وہ یہ کہلوائیں گا کہ وہ سنت کا مخالف ہے، یہ کہلوائیں گا کہ فاسق اور فاجر ہے، یہ بھی کہلوائیں گا کہ وہ بدعتی ہے، لیکن مشرک والا ٹائٹل اس پہ نہیں لیں گا. اس لیے کہ شرک ایک مخصوص عمل کی بنیاد پہ اللہ کی ذات میں شریک کرے، صفات میں شریک کرے، عبادت میں کرے تو کہا جائے گا. اگر وہ یہ کام نہیں کرتا تو آپ یہ کہیے وہ گناہ گار ہے. اب کیا ایسا آدمی جو بدعت کر لے تو کیا ہوں گے؟ تو اگر اس کی بدعت کفر تک نہیں جاتی، کہ تو بدعت میں بھی اقسام ہیں، جیسے بدعت کے اقسام ہیں، تو اس میں ایک بدعت مکفرہ، ایسی بدعت جو عقیدے میں ایجاد کر دیا اسے آدمی کفر کر لیتا ہے. تو بدعت مکفرہ اگر نہیں کرتا ہے، ایسی بدعت ہے جو اضافہ اور کمی ماحول اور حالات کے اعتبار سے جس سے اس کے عقیدے میں کوئی نقص نہیں آتا ہے، تو لہٰذا اس پہ اگر وہ عمل کرتا ہے تو آپ کا اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. اس لیے کہ بہت سارے سلف کے واقعات اور صالحین کے ملتے ہیں کہ انہوں نے ایسے لوگوں کے پیچھے نمازیں پڑھ لی جو کچھ نہ کچھ آگے پیچھے بہرحال اضافے کر رہے تھے. اس لیے کہ امت کا اتحاد، اور چونکہ وہ مشرک نہیں تھا، وہ کافر نہیں ہوتا اس عمل سے، اس کی اصلاح کی جا سکتی ہے. چونکہ اگر ہم ذرہ ذرہ سی چیزوں پر ایک دوسرے کے پیچھے نماز چھوڑ دیں گے تو پھر بہت ساری مشکل ہو جائیں گی اور ہم کبھی اصلاح. ہاں کوئی مشرک ہے کھلا تو بالکل وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن اگر وہ مشرک نہیں ہے تو پڑھتے رہیے اور اس کی اصلاح کرتے رہیے. اگر وہ کسی وجہ سے ہٹ درم ہے، وہ کیوں ہٹ درم ہے، اس کے پیچھے کئی وجوہات ہو سکتی ہے، آپ جاننے کی کوشش کیجیے اور پھر اس کی جتنی ہو سکتے اصلاح کریں. ہم نے دیکھا لوگوں کی اصلاح لیٹ ہوئی لیکن الحمدللہ ہوئی، لیکن تب جب ہم ان کے ساتھ رہے. اگر ہم کو مشرک کافر بول کے چھوڑ دیں گے ہم اصلاح بھی نہیں کر. ہاں واقعی میں شرک کرتا ہے تو مت پڑھی، پھر تو میں وہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن خالی اگر چھوٹا موٹا اضافہ یا ضد پر نہیں تم ایسا یہ سننا سے لیکن میں پھر بھی ایسا کروں گا، اور اس میں علماء کا ائمہ کا اختلاف بھی ہے اور کسی ایک اختلاف کے پیچھے چل رہا ہے، چونکہ اختلاف ہے تو وہ فالو کر رہا ہے، نہیں میرے ان کی رائے زیادہ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے جانے دیجیے. لیکن کھلا معلوم ہونے کے بعد بھی ٹھیک کر رہا ہے تو بہرحال اس کی اصلاح کرتے، لیکن اس کو مشرک اس سے انشاءاللہ جس نہیں ہوں گا اور اس کی اصلاح کی ہم کوشش کرتے رہیں. کسی نے سوال کیا کسی کے بدلے کا عمرہ
ہو سکتا ہے اگر کوئی کرے تو یہ جائز طریقہ ہے کہ بالکل آپ کسی کے بدلے عمرہ بدل کر سکتے ہیں، لیکن عمرہ بدل اور حج بدل کے لیے ضروری ہے کہ اس شخص کا جو عمرہ بدل یا حج بدل کر رہا ہے اس کا پہلے سے اپنا عمرہ یا حج ہوا ہو، مطلب پہلے سے وہ کیا ہوا ہو، تو لہٰذا کسی کے بدلے عمرہ بدل یا حج بدل کا عمل کیا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم۔ اپنے گھر میں وہ نیوز پیپرس رہتے اس میں فوٹو رہتے طرح طرح کے، تو اس کو گھر میں رہنے کی وجہ سے فرشتے آتے یا نہیں آتے، یہ جاننا چاہتا ہوں۔ بھائی نے سوال کیا گھر میں نیوز ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس میں فوٹوز ہوتے ہیں تو کیا فرشتے آئیں گے نہیں آئیں گے؟ دیکھیے اب اس معاملے میں میں نے علماء کچھ فتاوے پڑھے، ان کا یہ بولنا ہے کہ حدیث تو بالکل کلیئر ہے، لیکن اگر مجبوریوں کی شکل میں کچھ چیزیں تصویر کی شکل میں ہوتی ہے تو کوشش کرے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے چھپا کے اور دبا کر اس کو رکھے، جیسا کہ ویزاز ہے، پاسپورٹ سے آپ کی خود کی پاسپورٹ سائز فوٹوز ہے جو گھر میں ہوتی ہے نا، اسی طرح بینک اکاؤنٹ سے فوٹوز ہوتی ہے، آپ کے نوٹ کے اوپر فوٹوز ہوتی ہے کمپلسری، کسی انسان کی، چرند پرند کی ہوتی ہے، کبھی اس طرح سکوں کے اوپر فوٹوز اور مورتیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں ہمارے، تو یہ مجبوریوں کی شکلیں ہیں، ہم اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے۔ آئی ڈی کارڈز ہمارے پاس ہوتے ہیں جو نماز میں کبھی جیب میں گر جاتے ہیں، کبھی تو کمپلسری آئی ڈی سامنے سے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب ایک پولیس والا ہے، اس کا آئی ڈی ظاہر سی بات ہے ہم نہیں بول سکتے کہ تم چھپا دو، اس لیے کہ ہم کو پتہ تو چلے جینوین ہے نہیں ہے، سمجھ رہا؟ تو بہرحال یہ مجبوریاں ہیں، تو مجبوریوں کو اس کے حد تک رکھا جائے تو ٹھیک ہے، تو اخبار جتنا ہو سکتا ہے آپ چھپا دیں، چھپا کر دبا کے رکھیں، لیکن ایسا اعلان سامنے لگانا، شوق کے لیے لگانا، اپنی فوٹو بچے کے ساتھ فوٹو فلاں ہے، آپ کے موبائل میں نہ چاہتے اپنی فوٹو بچے کے ساتھ، اس کے ساتھ، اس کے ساتھ فلاں، یہ تو ضروری نہیں ہے نا، جہاں آئی ڈی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اننیسری آپ کیوں کرتے ہیں پھر؟ تو بہرحال اس کو اوائڈ کیجیے، اس لیے کہ یہ تمام چیزیں درست نہیں ہیں۔ تو فوٹوز کا شریعتاً جہاں آپ مجبور ہیں اس کا رکھنا، رکھے بھی تو بہت چھپا کے رکھیں، اور اس کے علاوہ جہاں مجبور نہیں پھر تو اس کو اوائڈ کیجیے، اس لیے کہ رحمت کے فرشتے اس سے نہیں آتے، حدیث کا واضح متن اسی طرح ہے۔ کسی نے ایک سوال کیا اگر والدین اپنے بچوں کو تکلیف دے اور پریشان کرے تو یہ بھی آزمائش ہے، تو ایسے میں بچے کیا کریں؟ اپنے والدین کے ساتھ ان کا کیا حق ہے؟ دراصل تفصیل میں بتائیے۔ تو دیکھیے سب سے پہلے والدین اپنے بچوں کو اگر تکلیف دیتے ہیں تو یہ بچوں کے لیے ظاہر سی بات ہے آزمائش ہے، لیکن پھر میں یہ کہوں گا والدین کی تکلیف ہے کیا بھائی جو آپ کو لگ رہی ہے تکلیف ہے؟ اور کیا ہم چھوٹے تھے تو ہم نے وہ سب چیزیں نہیں کی ان کے ساتھ جو آج ہم ان کے عمل کو تکلیف مان رہے ہیں؟ اپنی زندگی سے لگائی، میں چھوٹا تھا میں ضد کرتا تھا، اگر میرے والدین اب مجھ سے ضد کر رہے تو میں سمجھتا ہوں اس میں تکلیف تو کچھ چیز ہے ہی نہیں، اگر ایسا ہے تو انہوں نے بھی یہی تکلیف میں مجھے پالا، میری ضدوں کو برداشت کیا، ٹھیک۔ اسی طرح اگر والدین کہتے ہیں ان پہ خرچ کرو تو میں نے بھی کئی بار اپنی جوانی میں کمانے سے پہلے تک والدین سے خوب خرچ کروایا، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ خرچ کرنا بھی کوئی تکلیف کا ایشو ہے۔ اسی طرح اگر والدین آپ کو کوئی کام کرو بولتے جو آپ کو پسند نہیں ہے تو یہ بھی یاد کیجیے آپ نے بھی اپنے بچپن میں اتنے کام ان سے کروائے جو ان کو پسند نہیں تھے پھر بھی انہوں نے کیا، تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی تکلیف کا کوئی باعث نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کوئی والدین اپنے بچوں کو تکلیف دیتے، ہو سکتا ہے، لیکن میں ہر بار کہوں گا نہیں کہ ہاں دیتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کوئی دے، واقعی میں ایسی تکلیفیں جو بہت نقصان دہ ہو، جیسے کہ کوئی کسی کے والد شراب پی کر آ جاتے ہیں اور تکلیف دیتے ہیں، ہاں یہ تکلیف ہے بچوں کو، چونکہ بچے تو شراب پی کے کبھی نہیں آئے کہ والدین کو کیے ہوں گے چھوٹے ہوں گے تو ٹھیک ہے، لیکن بچے بہت سے بڑے بھی کرتے ہیں، لیکن جیسے چھوٹے تو نہیں کیے، تو یہ تو تکلیف ہے کہ بچہ تو نہیں کرتا ہے والدین کر رہے ہیں یا باپ کرتا ہے، تو بہرحال اس معاملے میں وہ برداشت کرے، ان کی اصلاح کرے، ان کو روکے۔ ایک صاحب نے ایک بار سوال کیا کیا میرے والد شراب پی کے آتے تو میرے پہ ہاتھ اٹھاتے میں ان پہ اٹھاؤں، یا میری والدہ پہ ہاتھ اٹھاتے کیا میں اٹھاؤں؟ تو میں نے کہا نہیں، آپ کی والدہ پہ جب اٹھاتے تو ان کو روکو، آپ پر جب اٹھاتے تو روکو، لیکن ان پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت تو میں نشے کی حالت میں بھی نہیں دے سکتا۔ روک سکتے آپ، ڈیفینس الگ چیز ہے، لیکن ان کو رپلائی کرنا یہ درست نہیں۔ آپ کی والدہ کو مار رہے روکیے ان کو کہ نہیں یہ تو نہیں کرنے دوں گا، چونکہ آپ کسی کا حق مار رہے ہیں نشے کی حالت میں، لیکن آپ کیا ان کو جوابی کارروائی کریں؟ تو میں کہوں گا نہیں، سوائے بہت مجبوری کی کسی کی جان لینے پر آ گئے ہو، ظاہر سے تو روکنا تو پڑے گا، ایک الگ شکل ہے، تو میں کہوں گا ہاں بچوں کو والدین تکلیف دے سکتے ہیں، لیکن پہلے یہ دیکھیے کیا آپ نے جو بچپن میں دی اس سے زیادہ دے رہے ہیں؟ نہیں نا، تو پھر تکلیف نہیں ہے، اور اگر آپ کو تکلیف ہے تو آزمائش سمجھیے اس کو اور اس پر جو صبر کیجیے، اللہ تعالیٰ جو اس کا جو ہے ضرور جو ہے بدل دیں گا۔ آگے انہوں نے کہا بچے کیا کرے اپنے والدین کے ساتھ ان کا کیا حق ہے؟ تو یاد رکھیے والدین کا بڑا حق ہے، یاد رکھیے کتنا حق ہے اب میں کیا بتاؤں، بہت زیادہ حق ہے، اتنا حق ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد دنیا میں کسی کی اطاعت، فرمانبرداری اور خدمت اور بات سننا ہے تو وہ صرف اور صرف ماں اور باپ ہے۔ قرآن کے اندر 3 مقامات پہ اللہ رب العزت نے، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 آپ اٹھا لیجئے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ایک ہی جملے میں تیرا رب یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کی عبادت نہیں ہوں گی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جس کو بولتے ہیں ایک سانس میں ایک سینٹنس ہے یہ، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا۔
اور 3 جگہ ایسی آیت ہیں اللہ کے حق کے بعد سیدھا والدین کا حق بتایا گیا. اسی لیے میں نے کہا اللہ کے اور اس کے رسول کے حق کے بعد کسی کی اطاعت، فرمانبرداری، خدمت، پیسہ خرچ کرنا اگر ہے، دنیا میں بات ماننا ہے، تو وہ صرف اور صرف ماں اور باپ ہے. لہٰذا میں کہتا ہوں آپ برداشت کیجیے، آپ صبر کیجیے. شاہ ہے وہ کسی بھی قسم کی تکلیف دے اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیں گے. ادر کہ میں نے ایسے کئی واقعہ سنے کہ لوگوں کے والدین بڑھاپے میں وہ تکلیف نہیں دیتے، لیکن ان کی تکلیف خود ہے، بیمار ہونے سے پیشاب پاخانہ نکل جا رہا ہے، آپ اس کو تکلیف سمجھیں گے کیا؟ تکلیف نہیں ہے، یہ تو خدمت ہے. خدمت ہے. اب آپ خدمت کو تکلیف رہے، کیا ویتاق دے رہے، انہوں جگہ پہ فلاں کر دے رہے، اٹھ کے یہ کر دے رہے، میں کہوں گا پھر تو آپ تکلیف جس کو کہہ رہے ہو تکلیف ہے ہی نہیں، وہ خدمت کا ہے کہ اللہ آپ کو موقع دے رہا ہے کہ جو انہوں نے آپ کے لیے کیا آپ بھی ان کے لیے کر لیجیے. ٹھیک ہے، یہ خدمت ہے، یاد رکھیے، تکلیف نہیں. تو اگر آپ خدمت کو تکلیف میں تبدیل کر دے رہے ہوں گے، جو نیچرل کورس آف لائف میں ہوتا ہے، بوڑھے والدین ہیں آؤٹ آف مائنڈ چلے جاتے ہیں، غصہ جلدی آ جاتا ہے، بک بک کر دیتے ہیں، بیوی کو کچھ بول دیتے ہیں، بچوں کو، تو یہ بھی تکلیف نہیں ہے، یہ نیچرل ہے. ایک انسان اگر پاگل ہو جائے تو کیا کریں گے آپ؟ اس کو رکھنا ہی پڑیں گا، اس کی تکلیفوں کو برداشت کرنا ہی پڑیں گا. تو یہ خدمت میں کاؤنٹ کیجیے، اس کو تکلیف میں مت کاؤنٹ کیجیے. پیسے خرچ کر دیتے ہیں، خدمت میں کاؤنٹ کیجیے، تکلیف میں کاؤنٹ مت کیجیے. ٹھیک ہے، لہٰذا آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، اچھا رویہ رکھیے، اپنی طاقت استطاعت کے مطابق اچھا سلوک کیجیے. جب لگے کہ غصہ حد سے بڑھ جا رہا ہے آپ کا اور آپ کو چیز پسند نہیں تو وہاں سے چلے جائیے، لیکن ان کو ڈانٹنا، ڈپٹنا، اف کہنا، برا کہنا، مالنا خرچ کرنا، تکلیف دینا، گھر سے نکالنا، برا بھلا کہنا، یہ بہت سنگین جرم ہے، بہت ہی بڑا کرائم ہے. یاد رکھیے، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد کسی کا مقام ہے تو ان کا ہے. لہٰذا ظاہر سی بات ہے، نافرمانی اور جرم اور گناہ میں بھی اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر ہو سکتا تو انہی کے ساتھ ہو سکتا ہے. اس لیے کہ آپ نے حدیث میں بھی فرمائی، حدیث بخاری کی، آپ نے فرمایا کہ جو ہے گناہوں میں کیا میں تمہیں نہ بتا دوں، آپ سے حضرت ابوبکر اس کے راوی وہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں اکبر الکبائر نہ بتا دوں، گناہوں میں سب سے بڑے گناہ نہ بتا دوں؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے بتائی، تو کہا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وحقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا. اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، جھوٹی گواہی دینا. اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، جھوٹی گواہی دینا. اور اتنے بار دوہرایا اللہ کے رسول نے کہ حضرت ابوبکر کہتے ہیں ہم تمام صحابہ سوچتے تھے کاش کہ اللہ کے رسول اپنا منہ بند کر لے، مطلب اس کا گناہ ہمیں سمجھ میں آ گیا تھا، آپ کا بار بار بولنا ہم کو اور ڈرا رہا تھا. تو اس بخاری کی روایت میں بھی کیا فرمایا، الاشراک باللہ وحقوق الوالدین، اللہ کے ساتھ شرک اور دوسرا گناہ والدین کی نافرمانی کرنا، تکلیف دینا، برا بھلا کہنا، ستانا، ان کو سمجھنا، یہ سیکنڈ گناہ کاؤنٹ کیا. تو اس لیے میں کہوں گا پہلے تو آپ انالائز کیجئے، آپ جس کو تکلیف بول رہے ہیں وہ نیچرل کورس آف لائف ہو سکتا ہے، وہ چیزیں ہو سکتی جو آپ نے بھی بچپن میں ان کو دی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس سے ہٹ کر کوئی ایسی تکلیف دے رہے ہیں جو واقعی میں تکلیف والا موضوع تو میں کہوں گا برداشت کیجئے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے. اب بہرحال چونکہ سوال عمومی تھا اس لیے عمومی جواب دیا، اس لیے کہ یہ بہت سینسیٹیو ایشو ہے، میاں بیوی، ماں باپ، بچے، یہ ریلیشن شپ. تو یہ میرا جواب کوئی حتمی نہیں، اس سے ہٹ کر کوئی خاص سیناری ہوں گا تو جواب چینج ہو جائے گا، سمجھ رہے آپ؟ تو لہٰذا میں یہ بھی نہیں کہنا چاہ رہا واقعی میں آپ پہ ظلم ہوں گا اور آپ اس کے تحت اپنی بھی بچوں کو تکلیف دیں اور خود بھی تکلیف میں رہیں، اس کا سلوشن الگ ہوں گا. لیکن چونکہ سوال ایک جنرل تھا، آنسر میرا جنرل تھا، اسپیسیفک نہیں تھا، لہٰذا کوئی اس کو اسپیسیفک سینس میں نہ لے. کوئی اسپیسیفک کوشچن ہوگا تو میں پھر اس کا اسپیسیفک، چونکہ یہ ریلیشن کا معاملہ ہے، بہت ساری باتیں ایسی ہوتی جو سمجھ لینا کہ مطلب مثال کے طور پہ میرے والد آتے ہیں اور میرے کو کچھ نہیں کرتے، میری بیوی کو مارتے ہیں، تو یہ تکلیف میں ہے، اس کا جواب چینج ہو جائے گا. پھر کیا کیا جائے تو والدین کو الگ رکھا جائے، بیوی کو الگ رکھا جائے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں سینسیٹیو ایشو ہے، لہٰذا میری بات کو جنرلٹی میں نہ لے آپ. میں نے ایک جنرل کوشچن تھا، جنرل آنسر دیا، کوئی اسپیسیفک چیز ہوں گی تو آپ کوٹ کیجیے، تو انشاءاللہ اس کے مطابق کوشش کی جائے گی کہ اسپیسیفک آنسر دیا جائے. اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.